کہ یہ کیسے قوم ہے جو بمباری میں آتی ہے سڑکوں پر اللہ اکبر کہنے کے لیے. اس طرح سے دعا کے درمیان اعلان ہوا. عام آدمی نے اعلان کیا, کوئی بڑے لوگوں نے آ کے نہیں اعلان. رهبر سوم انقلاب اسلامی مشخص شده حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. ایک بہت عجیب چیز ہے کہ ایک رہبر کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور اتنی تعداد میں سڈن اناؤنسمنٹ کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگنا اور خوشی کا اظہار ہونا. اور یہ جنگ کے بیچ میں ہوا, یہ میدان جنگ میں ہوا. یہ میدان جنگ. واٹ از اے مجتہد؟ مجتہد کا مطلب نیسیسریلی مرجع تقلید نہیں ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مجتہد کوالیفائڈ ہو لیکن اس کی تقلید نہ کی جاتے اور مرجع تقلید نہ ہو. اپنے در سے خارج اور اجتہاد حاصل کرنا, اجتہاد کے بعد تدریس کرنا. در سے خارج کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اس میں مجتہد آ کے کسی ایشو کو, کسی سوال کو, کوئی ایشو کو لیتا ہے. تو یہ مینجمنٹ سکلز, تدبیر, پلاننگ, اسٹریٹجی بنانا, یہ سب اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ ہے. اس میں ان کا گورنمنٹ, پالیسی میکرز, تھنک ٹینک, اکیڈمیشنز وغیرہ کے ساتھ ایک مجتہد کے عنوان سے سالوں کا انوالومنٹ رہا ہے. کامیابی اس جنگ, جب یہ جنگ ہوگی اس میں کامیابی ہماری. اہل حق کا پلڑا بھاری ہے, میڈیا کی باتوں پر توجہ نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. آج کا موضوع ہے ہمارے نئے رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبی خامنہئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی دن ہوئے ہیں رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کو. اس جنگ کے دوران 1500 سے زیادہ مومنین شہید ہو گئے ہیں, 200 سے زیادہ اس میں بچے ہیں. یہی جنگ کے دوران رہبر معظم حضرت مجتبی خامنہئی کا انتخاب ہوتا ہے. اور یہ پورا پروسیس ایران میں کیا ہے, کیسے ولی فقیہ چوز کیا جاتا ہے اور کیا شرائط ہوتے ہیں. خود جو شخصیت ہے آقا مجتبی خامنہئی کی, وہ کیا ہے, ان کی تعلیم, ان کا ایجوکیشن, ان کی زندگی, اس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں, اور لوگوں کے ڈاؤٹس کیا ہیں. مثال کے طور پر آیا یہاں پر نیپوٹزم ہے, موروثی ہے, باپ کی وجہ سے بیٹے کو بنا دیا گیا, یا اسلام کا ایک کوئی سسٹم ہے, اور اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں کوشش کریں گے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اور ہمارے معزز مہمان مولانا سید عاکف زیدی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام کے بعد یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایام سوگواری اور عزاداری کے ایام ہیں. مولائے کائنات کی شہادت کے یہ ایام ہیں. ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت 9 مارچ کی تاریخ ہے. ایران میں رات کے تقریباً 11 بجے ہیں جب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ایام شہادت کے ایام ہیں. یہ ہمارے رہبر شہید کی سوگواری کے بھی ایام ابھی بھی جاری ہیں. ساتھ میں البتہ اس سوگواری اور غم کے ایام میں, اس مقابلے اور جنگ کے ایام میں ایک یہ عظیم خوشی کی خبر جو کل آئی کہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں اس خبر کو آئے ہوئے کہ نئے ولی فقیہ کا اعلان ہوا ہے. اس تناظر میں ہم بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں. بہت اہم یہ موضوع ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ کئی اہم گوشوں پر ہماری گفتگو ہو سکے گی جو ناظرین کے لیے, مومنین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں آقا کہ کل اعلان ہوا کہ, اور اعلان بھی جو ہے ایک حساب سے شب ضربت تھی. لوگ جو ہیں مولائے کائنات کے غم میں سوگوار تھے اور شب قدر کے اعمال ہو رہے تھے. اس کے درمیان مجلس خبرگان کے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, اور مجلس خبرگان کہتی ہے کہ ہم نے قاطعیت کے ساتھ, یعنی تقریباً کہیں گے کہ ود فل میجورٹی, اوورویلمنگ میجورٹی کے ساتھ مجتبی خامنہئی کو الیکٹ کیا گیا ہے ایران کا 3rd سپریم لیڈر. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر ہو جائے کہ یہ سلیکشن کا پروسیس یا الیکشن کا پروسیس کیا ہے, کیسے
ولی فقی کو چوز کیا جاتا ہے اور کیسے چوز کیا گیا؟ صحیح، بہت اہم سوال ہے اور شاید یہیں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروسیجر کے بارے میں بات کریں، بہتر ہوگا کہ بہت ہی شارٹ میں جو ہمارے مکتب کا جو فقہی نظریہ ہے اس سلسلے میں، جو کلامی اور فقہی نظریہ ہے اس سلسلے میں، کہ سرپرستی، ولایت اور حکومت کا حق کسے حاصل ہے، اس پر ہم بہت ہی بریف، کیونکہ وہ اصل ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بیک گراؤنڈ کے طور پر ضروری ہے کہ اسے دہرایا جائے۔ تو ہمارے دین اور مذہب کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اعتبار سے، سرپرستی، اتھارٹی، ولایت، یہ سارے حقوق یہ صرف اور صرف خدا کے ہیں یا اس کے ہیں کہ جسے خدا عطا کرتا ہے۔ تو ہمارے دور میں یہ اختیار، یہ ولایت، یہ اتھارٹی، یہ ہمارے وقت کے امام جو پردہ غیبت میں ہیں ان کو دی گئی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کیونکہ وہ غیبت میں ہیں، انہوں نے اس اتھارٹی میں شریک کیا ہے فقہا کو، البتہ ہر فقی کو نہیں، خاص طور پر وہ فقی جو ایک خاص اخلاقی صفات رکھتے ہیں، کہ آگے اس پر اور بھی ہم بات کریں گے، یعنی ایک علم اور روحانیت کا ایک خاص کمبینیشن جن افراد کے پاس ہے، ان کو یہ اتھارٹی، یہ ولایت اور سرپرستی میں اپنے ساتھ شریک انہی نے کیا ہے، اپنے نمائندے کے طور پر، اپنی حجت کے طور پر، اس غیبت کے دور میں اس ولایت کو ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ جی، تو یہیں پر حکومت کے ہم کہہ رہے ہیں دو نظریے ہیں، حکومت کے دو نظریے ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے جو غیر الہی ہے، جی، جہاں پر حکومت کا خود کا ان کا ایک سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے حکومتوں کو چلاتے ہیں، جس کا ہم نے رزلٹ دیکھا کہ دنیا کے اندر کتنی تباہی اور مشکلیں۔ اس کے مقابلے میں حکومت اور گورنمنٹ اور گورننس کا ایک الہی نظام ہے، الہی توحیدی نظام ہے۔ جی ہاں، اور اسی کے اندر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام نبی جو آئے تھے، انہوں نے ہمیشہ طاغوت سے مقابلہ کیا، جی، اور وہ ہدف یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کو الہی سوسائٹی، ڈیوائن سوسائٹی بنا سکیں، اور وہی سلسلہ جاری رہتا ہے نبی کے بعد امام کا، اور امام کی غیبت میں جو ان کے نائب ہوں گے ان کے پاس ایک سسٹم ہوگا جی، سوسائٹی میں گورننس کا جی، اور حکومت کا۔ بالکل، اور یہی، کیونکہ بنیادی طور پر یہی کلیئر نہیں ہوگا تو اسمبلی آف ایکسپرٹس کیوں چوز کرے گی؟ تو یہ جو یہ مقدمے کے طور پر اس کو دہرانا، یاد دلانا ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ یہ شیعہ فقہ کا، شیعہ کلام کا، مکتب تشیع کا یہ سیٹلڈ ایکیڈمک نظریہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے صدیوں سے رہا ہے الحمدللہ۔ البتہ یہ انقلاب اسلامی کے بعد سے اسے کھل کر بیان کرنے کا اور اس پر روشنی ڈالنے کا موقع بھی فراہم ہوا ہے۔ اس کے اپنے کچھ سوالات ہیں، اس کے فروعات ہیں کہ اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہمارا۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے، بہت کچھ اس کے اوپر لکھا گیا ہے، بہت پروگرامز ہیں، وہ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے۔ تو اب جب یہ سسٹم کو اگر خالی ویورز کے لیے کلیئر کریں، ولایت الفقی کا جو پورا نظام ہے کہ ولی فقی جو ہوتا ہے، جس کے پاس ایک فقی، جس کے پاس گورنمنٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے، اسے ولی فقی کہتے ہیں، اور اس گورنمنٹ کو، جو گورنمنٹ ایک فقی کی ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کو ولایت فقی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جو ایران میں امام خمینی کے بعد اسٹیبلش ہوا، اس سے پہلے ہماری تھیوری میں تھا، لیکن کبھی بھی گورنمنٹ کرنے کے ہمارے پاس، علماء کے پاس پوزیشن اس طریقے سے نہیں تھی، اور 1979 کے بعد ایگزیکیوٹ ہوا ہے۔ صحیح، ایگزیکیوٹ ہوا ہے اپنے ایک اور ڈیولپڈ فارم میں، شاید لمیٹڈ فارم میں پہلے بھی ایگزیکیوٹ ہوا، لیکن بہت ہی لمیٹڈ، چھوٹے پیمانے پر، یا لوکیشن چھوٹی رہی ہوگی یا زمان کم رہا ہوگا، یا ٹائم یا لوکیشن، یا پورے حکومت کے سارے امور میں نہیں وہ کر سکے۔ مثال کے طور پر شاید صرف جوڈیشری کے حد تک کر سکے، قضاوت میں کر سکے، باقی چیزوں میں نہیں ممکن تھا۔ لیکن اس حد تک جو اسلامی جمہوریہ، اسلامک ریپبلک کی شکل میں اس پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں ہٹی ہیں، وہ پہلے اس حد تک کبھی رکاوٹیں نہیں ہٹی تھیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ کے طور پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ نظریہ آج کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ کرسٹلائز ہوتا ہے، یہ تھیورائز ہوتا ہے، یہ ایک نمود پیدا کرتا ہے جس کو کہا گیا ہے، جس کا نام ہے جمہوریہ اسلامی ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران۔ یہ اس کا آج کے زمانے کا کرسٹلائزیشن ہے، اور اس کا جو ہے وہ
فارم ہے اس کا کہ جس کے اندر یہی روٹ نظریہ ولایت فقیہ کا، ولی فقیہ کی مرکزیت اور محوریت، امامت کا کنٹینیویشن، اس طرح سے امامت کا ایکسٹینشن غیبت کے دور میں، اس کو ایک ایسی شکل میں ڈھالا جاتا ہے جو آج کل کی ماڈرن دنیا اس کو پہچانتی ہے۔ کیسے؟ آج کل کی ماڈرن کی دنیا میں یہ ہے کہ 3 برانچز آف گورنمنٹ ہوں گے، ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر، اور اس میں پاپولر الیکشنز ہوں گے، ووٹنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ، سٹیزن شپ کا کانسیپٹ، سیٹلڈ انٹرنیشنل بارڈرز، جو ساری چیزیں پچھلے 100-200 سال میں دنیا کے پالیٹکس میں، ہاں، دنیا کے پالیٹکس کا ایک سٹینڈرڈ فریم ورک جیسا بن گیا ہے۔ اس تھیوری کو اس سٹینڈرڈ فریم ورک سے میچ کر کے اسلامک ریپبلک آف ایران بنائی گئی ہے، لیکن کیونکہ یہ اصل میں بنیادی طور پر ایک اسلامی تھیوری ہے جو ہمارے قرآن اور حدیث پر اور ہمارے جو روایت ہے اس پر بیسڈ ہے، ہمارے ہیریٹیج پر بیسڈ ہے، اس کا کور جو ہے، اس کا ہارٹ جو ہے وہ وہی ولایت فقیہ اور ولی فقیہ ہے۔ باقی تمام چیزیں، پارلیمنٹ، پریسیڈنٹ، جیسے پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے فی الحال ایران میں، انڈیا میں ہمارے یہاں پریسیڈنشل نہیں ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ یہ پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ایران میں ہے، اس کی اہمیت یا تقدس ایک لمیٹڈ حد تک ہی ہے۔ کل ہو سکتا ہے ایران ڈیسائیڈ کرے چینج کر کے پارلیمنٹری بنا دینا، اس کی کوئی خاص، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ساری چیزیں، لیکن وہ چیز جو مرکزیت ہے وہ ولی فقیہ ہے، ولایت فقیہ ہے۔ اور ولی فقیہ ظاہر سی بات ہے حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت میں آپ کو ایک فرد کی ضرورت ہے کہ جو حکومت کر سکے، ورنہ حکومت کامیابی سے نہیں چلے گی۔ تو مختلف جو فقہاء کے درمیان، مختلف جو مجتہدین کسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جیسے ایران میں یہ اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کئی 100 مجتہد تو ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن کئی 100 تو ہیں۔ تو ان کئی 100 مجتہدین کے درمیان میں سے سب سے مناسب اور سوٹیبل فرد کا انتخاب، اس کو پہچاننا اور اس کو لیڈرشپ سونپنا، اس کے لیے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی ایک سسٹم بنا گئے، پورا ایک کانسٹیٹیوشنل نظام بنا گئے کہ یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے اندر خاص طور پر آرٹیکل 109، 110 اور 111 میں ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات ہے کہ آگے ہم اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں گے۔ تو اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ 88 علماء جو کہ خود مجتہدین ہیں، اجتہاد میں وہ ایکسپرٹس ہیں، ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو گہرائی سے پہچان سکتا ہے۔ تو 88 مجتہدین کی ایک الیکٹڈ باڈی ہے، انتخاب شدہ ایک باڈی ہے، جس کو مجلس خبرگان کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسمبلی آف ایکسپرٹس، مجلس خبرگان۔ اس کی اس 88 مجتہدین کی جو یہ باڈی ہے، یہ ایوان ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے جب ضرورت پڑے تو نئے ولی فقیہ کو پہچاننا اور پہچانوانا۔ اور ولی فقیہ جتنے عرصے تک اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اس نظام کے مرکز کے طور پر، محور اور بنیاد کے طور پر، اس پر ایک نظر رکھنا اور یہ چیک کرتے رہنا کہ جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، جن کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے، وہ صفات مسلسل اس فرد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو دو چیز ہو گئی، اسمبلی آف ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک نئے ولی فقیہ کو چوز بھی کرتے ہیں جی، اور ساتھ میں اوور ویو بھی رکھتے ہیں، جی، نظارت کا جو پورا ایک سسٹم ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ان کی۔ جی ہاں، اور اس نظارت میں یہ بھی شامل ہے اور اس میں لکھا بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کبھی وہ ایسا محسوس کریں کہ پہلے وہ صفات، وہ کوالٹیز تھیں لیکن کسی وجہ سے وہ کوالٹیز اب نہیں پائی جاتی، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کو اعلان کریں اور بتائیں کہ وہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی، اب نئے ولی فقیہ کی تلاش کی ضرورت پھر سے۔ یعنی یہی اسمبلی آف ایکسپرٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اگر وہ ان کے اندر وہی ڈیوائن کوالٹیز یا پیور مورل کوالٹیز یا جو کوالٹیز یا ایکیڈیمک کوالٹیز، علمی صلاحیت، تو اگر وہ نہیں پائی جاتی ہیں تو انہیں نکالا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ویور کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ ویسٹ میں ایسے پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہیں پر میں وہ کوالٹیز کا ذکر کر دوں، تو جن کوالٹیز کی ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، جن کا ذکر ملتا ہے آرٹیکل 109 کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے،
بنیادی طور پر 3 بند ہیں وہاں پہ. سب سے اہم کنڈیشن اور کوالیفیکیشن کیا ہے کہ ولی فقیہ کو مجتہد ہونا چاہیے. مجتہد. اور یہاں پر میں ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں, مجتہد کا مطلب نیسیسریلی مرجع تقلید نہیں ہوتا ہے. ہاں, ہر مرجع تقلید مجتہد ضرور ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے مجتہدین ہیں جو مرجع تقلید نہیں ہوتے ہیں. مجتہد ایک بیسک لیول آف ایڈوکیشن ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے مرجع تقلید ایک اب کہا جا سکتا ہے اس طریقے سے ایک عوام کو سمجھانے کے لیے کہ مرجع تقلید جو ہے وہ ہے جس کا رسالہ ہوتا ہے اور جس کی تقلید کی جاتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مجتہد کوالیفائڈ ہو لیکن اس کی تقلید نہ کی جاتی اور مرجع تقلید نہ ہو. صحیح. تو مجتہد ہونا سب سے اہم اس کی کنڈیشن اور کرائٹیریا ہے. دوسرا جو یہاں ذکر ہے آرٹیکل 109 میں, سوری میں چاہ رہا ہوں کہ ویور کے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے کلیئر ہو جائے کہ مجتہد کی یعنی واٹ از دا مجتہد. مجتہد ہاں, مجتہد ایک خاص صلاحیت کا نام ہے, اجتہاد ایک خاص صلاحیت کا نام ہے جو بہت محنت سے حاصل ہوتی ہے, بہت ہی جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے. کہ وہ صلاحیت جس میں ہوتی ہے وہ اب اسلام کے جو سورسز ہیں جیسے قرآن ہے, حدیث ہے, علماء نے جو اتنی ساری تحقیقات وغیرہ کی ہے, ان سب پر ایک ایسی گہری نظر اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اب فتویٰ دے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے یہ کام حرام ہے, یہ کام واجب ہے, ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کے اندر قوت و پاور ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجتہد. اس کو یعنی لیکن دوبارہ کلیئر کر دیں ویور کے لیے کہ یہ فتویٰ جو دیتا ہے کیونکہ یہ مرجع تقلید نہیں ہے تو اس کے مقلدین کو اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اس کے اگر مقلدین جو نہیں ہیں صحیح, لیکن اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ لا کو ڈیرائیو کر سکتا ہے. جی ہاں, وہ رولنگز کو ڈیرائیو کر سکتا ہے اور فتویٰ دے سکتا ہے. یہ صلاحیت ہے, چاہے وہ فتویٰ دے نہ دے, اور وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ صلاحیت اس نے اپنے اندر ایجاد کی. تو یہ مجتہد, اس سے پہلی بات. دوسری بات, دوسری اہم خصوصیت اور صفت جو ہونا ضروری ہے وہ ہے تقویٰ. وہ ہے تقویٰ, وہ ہے پائٹی. ٹھیک, بہت ہی ہائی لیول کی, اور یا بلکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ تقویٰ جو ضروری ہے لیڈرشپ اور رہبری کے لیے. ایک وقت ہوتا ہے انسان کو ایک اکیلے اپنے گوشے میں ایک زندگی گزارنا, اس کے لیے بھی تقویٰ ایک حد تک چاہیے. صرف اس کو اپنا گھر چلانا ہے, تقویٰ چاہیے. ایک وقت ہے اس کو ایک عظیم اسلامک موومنٹ کی رہبری کرنا ہے, ایک ملک بلکہ ملک سے بھی بڑھ کر باہر رہبری کرنا ہے. اس کے لیے جتنا تقویٰ لازم ہے وہ ہونا چاہیے. اور ابھی میں آج ایک استاد کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے زمانے میں ایک چیز جو سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے یا دیکھی جانی چاہیے, وہ کہہ رہے تھے تقوی اقتصاد ہے. یعنی فائنینشیل میٹرز کے اندر ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی زندگی میں تقوی پایا گیا ہو, یعنی کوئی کرپشن کا ذرہ برابر اس کے اندر کوئی چیز نظر نہ آئے. تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بیکاز اس کو ایک سوشل ایسپیکٹ. بالکل. اور آپ یہ ابھی آپ نے یہ فرمایا اور ذکر کیا, تو ابھی جو مولا کی شہادت کا ایام ہے تو ہمارے لیے اس میں مولا جو ہے رول ماڈل ہیں کہ جب ان کے پاس حکومت تھی تو سب نے مجالس میں, سب نے بچپنے سے سن رکھا ہے کہ کس طرح سے وہ جب کچھ کام کر رہے تھے, ایک دیا, ایک لیمپ جل رہا تھا اور چراغ ایک جل رہا تھا, کوئی اور آتا ہے ملنے کے لیے اور کوئی ان سے ایسی بات کرتا ہے جو پرسنل میٹر تھا, یعنی حکومت سے تعلق نہیں رکھتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک چراغ بجھاتے ہیں, دوسرے چراغ, ویسے ہی ایک دوسرا چراغ جو ہے وہ روشن کرتے ہیں. سامنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا, وہ پہلا چراغ ہی ٹھیک تھا, یہ بھی ویسے ہی ہے دوسرا والا, کیوں آپ نے ایسا کیا مولا؟ تو وہ بتاتے ہیں وہ پہلا والا اس میں جو تیل تھا وہ حکومت کے پیسے سے لایا گیا تھا, اور جو ہم اور آپ بات ابھی کر رہے ہیں وہ ایک پرسنل میٹر ہے, تو اس لیے میں نے اپنے پرسنل تیل سے جلنے والے چراغ کو انتخاب کیا. شہید امام خامنہئی کے سلسلے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں وہ جو گھر میں وہ جو اناج, کھانا, چاول استعمال کرتے تھے وہ ایک الگ لیول کا ہوتا تھا, بہت ہی معمولی, اور جو آفس میں ہوتا تھا وہ ایک سٹینڈرڈ کا لیول کا ہوتا تھا. یا حتیٰ اور بھی ابھی حال میں آیا کہ ان کے گھر کے آنگن میں کچھ پھل کے پیڑ تھے کہ وہ پھل کے پیڑ کو اگانے میں اور ان کی پرورش کرنے میں کچھ حد تک حکومت کا پیسہ لگا تھا. تو جب ان کے گھر والے اس میں سے پھل توڑ کے کھاتے تھے تو وہ اتنی رقم کا حساب لگاتے تھے کہ یہ پھل جو ابھی توڑ کے کھائے گئے ہیں یہ کیا رقم رہی ہوگی, اور اس سے کئی گنا زیادہ رقم اپنی جیب سے نکال کر بیت المال میں حکومت کے فنڈ میں ڈال دیتے تھے.
یعنی اس طرح اپنی پرسنل لائف میں ولی فقی کو رعایت کرنی ہوتی ہے اور کرتا ہے وہ. جی. تو یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے تقوی کی. تیسری جو کنڈیشن ہے وہ در حقیقت کئی چیزوں کو جمع کرتی ہے یہ, کہ جس میں آرٹیکل 109 کے تیسرے بند میں لکھا ہے کہ ولی فقی کے پاس سیاسی اور اجتماعی مسائل میں, پولیٹیکل اور سوشل میٹرز میں اس کی نگاہ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے, نگاہ صحیح ہونی چاہیے, صحیح سمجھ ہونی چاہیے, تدبیر اور مینجمنٹ کی صلاحیت ہونی چاہیے, شجاعت آج کل یہ جنگ کے ایام میں واضح ہے, بزدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت مومن ہو لیکن شجاع نہ ہو, بزدل ہو. خطروں کے سامنے, دشمن کے سامنے پیر لڑکھڑا, یہ بھی ممکن ہے نہیں, لیکن یہاں نہیں ہو سکتا. شجاعت, مدیریت اور قدرت ایک کافی رہبریت کے لیے. یہ کام رہبریت کا ایک بہت سنگین کام ہے. اس کے لیے وہ قدرت ہونی چاہیے, وہ روحانی قوت اور طاقت ہونی چاہیے, وہ الگ الگ لوگوں کو مینیج کرنا, ڈفرینسز آف اوپینین کو مینیج کرنا. کچھ لوگ اکیلے میں بہت کام کر لیتے ہیں, اچھا بھی کام کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو 100 لوگوں کے ساتھ کام کرنے کہا جائے اور 100 لوگوں کو لیڈ کرنے کہا جائے تو کافی سخت ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ مینجمنٹ سکلز, تدبیر, پلاننگ, اسٹریٹجی بنانا, یہ سب اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ ہے. زمان شناس آپ نے کہا کہ جس زمانے میں رہتے ہیں, پولیٹیکل اویئرنیس ہونا, زمانے کے حالات سے باخبر رہنا, مدبر ہونا, پلاننگ کرنے کی صلاحیت رکھنا, مینجمنٹ سکلز, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ولی فقی کے اندر مجتہد اور تقوی کے علاوہ ہونا چاہیے. بالکل. اور شجاعت, بالکل شجاعت بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہے. اب یہ کون طے کرے گا کہ جو سینکڑوں مجتہدین ہیں, جن میں سے 88 تو اس باڈی کے ممبر ہیں, اس کے علاوہ کئی سو ہیں جو اس باڈی کے ممبر نہیں ہیں, کئی سو ہیں کل ملا کے, ان میں کس فرد میں یہ صلاحیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, یہ کون طے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ تو نہیں طے کر سکتے, کوئی عام آدمی نہیں طے کر سکتا. ایک عام آدمی ہے, ایک اپنی اس کی دکان ہے, کوئی اپنے ٹیکسی چلاتا ہے, کوئی ہاؤس وائف ہے, یہ صلاحیتیں کسی مجتہد میں ہیں یا نہیں وہ کیسے طے کر سکتا ہے؟ صحیح بات. اس کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. اسی لیے مجلس خبرگان کا تشکیل دیا گیا ہے, اسمبلی آف ایکسپرٹس. یہ کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی اور میڈیسن یہ سب کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, یہ اسی چیز کو پہچاننے کے ایکسپرٹس ہیں کہ یہ صفات کس میں کتنی پائی جاتی ہے. ان کا ایکسپرٹیز ہی یہی ہے, اور کوئی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہو یا نہ ہو اس کی اہمیت نہیں. اس اسمبلی آف ایکسپرٹس میں خود یہ اپنی زندگی کے اندر جو ان کا ایکسپرٹیز ہو, وہ یہ خود مجتہد ہیں, کوئی ہو سکتا ہے فلسفے میں, کوئی الگ الگ فیلڈز میں وہ ایکسپرٹس ہیں, وہ اپنے اپنے طور پر دوسرے درجنوں چیزوں میں ایکسپرٹ ہو, اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. یہ صفات کس میں ہیں, کتنی ہیں, کس میں زیادہ ہیں, کس میں کم ہیں, یہ پہچاننے کا ایکسپرٹیز. یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ قانون نے آ کے لاز بنا دیے کہ یہ لاز ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. جی ہاں. سیکنڈ قانون نے آ کے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھے گا کون, اور وہ ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس. یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا کہ اب ان کے لیے کیا کرنا ہے, کون کرے گا, دونوں چیزیں کلیئر. صحیح. یہ اسمبلی آف ایکسپرٹس بھی بنا دی. اسمبلی آف ایکسپرٹس نے اپنا کام انجام دیا, اور آج سے تقریباً ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے پہلے اس کا نتیجہ اور فیصلہ وہ منظر عام پر آیا, وہ اعلان کہ جس کی وجہ سے ایران میں اور ایران کے علاوہ دنیا بھر میں ایک خوشی, ایک خود اعتمادی کی لہر دوڑ گئی ہے, اس کے باوجود کہ یہ سوگواری اور غم کے ایام بھی اپنی طرح اپنے حد تک وہ بھی ہیں. تو انہوں نے یہ کام انجام دیا. یہ کام اس باڈی نے دوسری بار انجام دیا ہے. 1989 میں بھی یہ باڈی تھی, یہ اسمبلی آف ایکسپرٹس تھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ وفات کر گئے, اور اس وقت بھی یہ کام انجام پائے کہ جس کے نتیجے میں شہید امام سید علی خامنہئی کا انتخاب ہوا. اور اب اسی باڈی نے دوبارہ سے یہ کام انجام دیا ہے, اور اس میں نئے رہبر معظم, نئے ولی فقی کہ جو سید مجتبیٰ خامنہئی ہیں, ان کا نام سامنے. تو یہ پروسیجر ہے, یہ فالو ہوا ہے. جی. اب شاید یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ اتنا ٹائم کیوں لگا؟ پچھلی بار تو امام خمینی کے انتقال کے اسی دن یا شاید اگلے دن, اب مجھے یاد نہیں, 1-2 دن کے اندر یہ کام ہو گیا تھا. اس بار 8-9 دن کیوں لگ گئے؟ ضرورت تھی. میں اس پر روشنی بھی ڈالیں گے کیونکہ اس پر لوگوں نے اظہار نظر کیا ہے کہ کیوں ٹائم لگا ہے. لیکن ایک تو ریزن سیکیورٹی کا تھا, یقیناً سیکیورٹی کا ہے.
کیونکہ یہاں پر خود جو مجلس خبرگان کی ہم لوگ قم میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے میں بھی نہیں ہے وہ بلڈنگ تھی جہاں پر وہ پوری بلڈنگ کو میزائل مار کر پوری بلڈنگ کو تہس نہس کر دیا گیا, اور بار بار دھمکی دی گئی کہ اگر اسمبلی آف ایکسپرٹس بیٹھیں گے. یہ بھی عجیب بات ہے, یعنی دنیا کے اندر یعنی بدماشی اور گنڈا گردی کی ایک عجیب بات ہے کہ آپ اپنی کنٹری کے قانون میں لیگلی آپ اپنے قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو باہر سے کوئی گنڈا آ کے کہتا ہے کہ بھائی تم اگر کرو گے تو میں گولی مار دوں گا. بالکل. اور کوئی یعنی کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی تم ایسا. مجھے تعجب ہوتا ہے, ہم چینلز پہ جاتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں, وہ سوال بھی نہیں کرتے کہ بھائی ایسا کیوں ہے. مثلا میں ایک چینل پہ تھا, وہ آ کے لیڈی ایک اسرائیلی مجھ سے پہلے تھی, وہ آ کے کہتی ہے کہ ہم نے مارا, اور مارنے کے اندر ہمارے انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام ان کے مجلس خبرگان کو مار دیا ہے, یعنی افتخار سے کہہ رہی ہے. تو میں نے اس جرنلسٹ سے پوچھا, میں بولا کہ بھائی لیگلی الاؤڈ ہے مارنا, آپ کو پوچھنا چاہیے. یعنی ان لوگوں کے لیے اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے. تو خیر یہ سیکیورٹی کی سچویشن تھی. جی بالکل. تو ایک وجہ تو یقیناً یہ جنگی حالات ہیں, اور اس میں واقعاً مجلس جو اب پکچر سامنے کل رات سے آنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو مجلس خبرگان کے ممبرز نے آ کے انٹرویوز دیے اور بتایا انہی نے کہ کس طرح سے جنگی حالات میں انہی نے اس کارنامے کو انجام دیا ہے. تو تھوڑا ایکسپلین کریں ہمارے ویورز کے لیے انٹرسٹنگ. جیسے آپ نے کہا, ان کا جو یہاں کوآرڈینیشن آفس ہے وہ پوری بلڈنگ کو جو ہے ملبے میں تبدیل کر دیا گیا. تہران میں ان کی جو جگہ ہے جہاں میٹنگ ہوتی ہے, اس کی ایک پرانی بلڈنگ تھی, ایک نئی بلڈنگ, دونوں کے اوپر بمباری ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. قم میں بھی ایک اور آفس تھی ان کی, اس پر بھی صفائیہ میں, وہاں پر بھی اٹیک ہوا. مختلف جگہ پر ہو رہا ہے. تو کیسے انہی نے کیا؟ اب انہی نے آ کر بتایا کہ در حقیقت اسی بمباری کے بیچ میں میٹنگز ہو رہی تھیں. لیکن کیسے؟ کیونکہ پہلے سے انہی نے پلاننگ کر کے رکھی تھی کہ ممکن ہے کہ جنگ کے حالات یا ڈسٹربنس کے دوران ہم کو کبھی ہو سکتا ہے ولی فقیہ نیا جو انتخاب کرنا پڑے, تو پہلے سے پلان کیا تھا. ان کے پاس پروٹوکول اور سسٹمز اس کے موجود تھے. علماء کے گھروں میں جلسات ہو رہے تھے, بہت سارے جلسات یہیں قم میں ہوئے. بجائے اس کے کہ سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے, تھوڑے تھوڑے لوگوں کو گھروں میں جمع کیا گیا. علماء جمع ہوئے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جمع ہوئے, کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے ٹارگیٹ کرنے کے لیے. جمع ہوئے, کبھی یہاں کبھی وہاں. کچھ لوگ فیصلہ لیتے تھے, اس کو ریکارڈ کرتے تھے, دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا. اس طرح کئی راؤنڈز الگ الگ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کے ہوئے, اور اس طرح سے اپنی نظر تبادلہ خیال کا سلسلہ ہوتا گیا, مسلسل ہوتا گیا. جس دن امام خامنہئی کی شہادت کی خبر آئی, کہہ رہے ہیں ہم نے اسی دن سے اپنے جلسات شروع کر دیے تھے. تو کتنی اپنی ذمہ داری کا احساس. پھر یہ کرتے 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 آخر انہیں ایک جلسے کی ضرورت تھی, جو ایک میٹنگ جب سب لوگ جمع ہو اور فارملی اس کو انجام دیا جائے. تو یہ میٹنگ کل ہی ہوئی ہے اور قم میں ہوئی ہے, لیکن مجلس خبرگان کے نام سے میٹنگ نہیں ہوئی. یہ ایک اور باڈی کے نام سے میٹنگ ہوئی, کسی اور ٹاپک کے نام سے یہ میٹنگ ہوئی, لیکن اس کے اندر یہ سارے لوگ پہنچ گئے اور اس کو فارملائز کر دیا. یعنی جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے, گرچہ ہی کہا گیا کہ اگر یہ آن لائن بھی ہو جاتی میٹنگ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی, لیکن تاکہ بعد میں کوئی بھی سوال نہ اٹھائے. بہت امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک میٹر ہے, ایسا نہیں کہ چھوٹی سی بات ہے. جی, بعد میں کوئی نہ کہے کہ نہیں آپ نے آن لائن میٹنگ کر دی, لا میں تو لکھا نہیں ہے, آن لائن ورڈ لکھا نہیں ہے مثال کے طور پر, تو آپ نے کیسے کر دی, آپ کو یہ سب ممکن ہے نا. بعد میں کوئی کہے کہ میں آن لائن جواب نہیں دے سکا, مثلا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس خطرے اور بمباری کے دوران, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 دن میں قم میں جتنی بمباری ہوئی ہے پہلے نہیں ہوئی ہے, اور شاید اس کی وجہ بھی ہے کہ دشمن کو کچھ اندازہ تھا کہ قم میں کچھ بہت اہم ہونے جا رہا ہے شاید. تو اس بمباری کے دوران انہی نے کسی طرح سے جلسہ کیا, سب لوگ فزیکلی جمع ہوئے قم میں, اور انہوں نے یہ فیصلہ اپنا طے کیا کہ جس کا مقدمہ پہلے سے فراہم, اتنے سارے میٹنگز ہو چکے تھے کہ اب زیادہ بحث کی گنجائش تھی نہیں, کیونکہ آلریڈی چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں کئی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی تھی. اور جیسے کہ ایک رکن نے, اس اسمبلی کے ایک رکن نے آ کر میڈیا میں کہا کہ 85% سے زیادہ جو ممبران ہیں اس اسمبلی کے, ان کی رائے یہی تھی کہ جناب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی وہی اس کام کے لیے سب سے مناسب فرد ہے. اور اسی لیے یہ کل کوئی ان لوگوں نے ریزنز بھی بیان کیے جو میٹنگز رہی, تو کیا کہا کہ کیا میٹنگز میں ڈسکس ہوا, یا کیا
کوئی ایسی چیز؟ نہیں، اس سلسلے میں ابھی بہت ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی ڈسکس کیا ہوگا کہ جو آرٹیکل 109 میں جو کوالٹیز ہیں وہ کس میں زیادہ پائی جاتی. تو در حقیقت یہ اصلی وجہ ہے کہ یہ جو ٹائم لگا ہے، کہ اگر اس کو ڈیلے کوئی کہنا چاہے تو ڈیلے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی وجہ ہے کہ جنگی حالات میں کانسٹیٹیوشنل پروسیجر کو پوری طرح فالو کرنے کی جو جد و جہد و کوشش، اور وہ کامیابی سے کر سکے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ 88 ممبر اس کام کو انجام دے سکے اور آخر اس نتیجے تک پہنچے، تو اس میں ٹائم لگا ہے. واقعاً علماء کی جو اس کانسٹیٹیوشن میں، اس اسمبلی آف ایکسپرٹس میں ہیں، ان کی قدردانی کرنا چاہیے. واقعاً قابل تشکر ہیں، قابل تحسین ہیں ان لوگوں نے جو خود ذمہ داری، دینی الہی ذمہ داری جو خدا نے ان کے کاندھوں پہ رکھی تھی، بہت احسن طریقے سے ان لوگوں نے اس کو انجام دیا. جی ہاں، بالکل. یہیں پر میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں کہ یہاں پر جو ایران کے سلسلے میں ایک نظر نارملی کریٹ کی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سب مینیج کرتا ہے، اور عجیب لوگ کہتے ہیں کہ جب ایران کے مثلا رہبر معظم کو شہید کر دیا گیا اور تمام لیڈرز کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی ایران اتنے اچھے سے لڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پورا مینجمنٹ پھیلا ہوا ہے اور کسی کا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کے پاس 10 میزائل ہے تو وہ 10 مار رہا ہے، اس کے پاس 4 ہے تو 4 مار رہا ہے. یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایران میں نظام اور سسٹم اور کوئی سسٹم نہیں ہے، جبکہ اس کے برخلاف ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از بیسڈ آن اے سسٹم، اور سسٹم کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی یہاں کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے جو دشمن نہیں سمجھ پا رہا. بالکل بالکل، اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ تجربے نے پھر اس چیز کو واضح کیا. گرچہ جو نزدیک سے دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے آئے ہیں، ان کو تو یہ پہلے سے پتہ تھا، لیکن جیسے آپ نے کہا دنیا میں جو عام طور پر غلط تصور اور نادانی، جھوٹ وغیرہ پروپیگنڈا ہے، اس کی وجہ سے حقیقت یہاں نہیں پتہ، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی سب کچھ چلا رہا ہے، ایک آدمی کو کچھ ہو جائے گا تو ہاں، جیسے دکان چلا رہا ہے آدمی، جو ہے دکان کا مالک چلا جائے گا تو دکان بند ہو جائے گی. جبکہ یہ ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر سب لوگ انوالوڈ ہیں. حتیٰ میں کہوں گا اسمبلی آف ایکسپرٹس یا صرف ان کا کی نہیں، جو اس وقت سڑکوں پر جو بھیڑ ہے، ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ابھی یہاں 500 میٹر اس طرف، 1 کلومیٹر اس طرف جو ہے ٹریفک جیم میں، اسی وقت ہم یہ بات چیت یہاں اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام جو اس سسٹم کا حصہ ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اسی سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے جو جنگ چل رہی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ جو تصور کہا جاتا ہے کہ ایران کی عوام سسٹم کو سب سے اوب گئی ہے، سپورٹ نہیں کرتی، سب سے بڑی پرابلم اس کے علاوہ کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، سب سے بڑا پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ اس ٹائپ کے نظریے میں ازیوم کیا جاتا ہے سسٹم الگ چیز ہے، عوام الگ چیز ہے. ایک ایسا سسٹم اسلام نے دیا ہے کہ جو امام خمینی اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے تھیورائز اور اپلائی ہوا کہ عوام سسٹم کا حصہ ہے. عوام بھی سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رہبر معظم کی آخری تقریر میں بھی انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر اس کو کہا تھا کہ جمہوریہ اسلامی یعنی ایران کی عوام، انہیں جمہوریہ اسلامی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہاں پر جو چیز ہے، میں کل گیا تھا پرسوں، ایک جو جس دن ٹرمپ نے دھمکی دیا تھا کہ آج بہت بام برسائیں گے، میں نے کچھ انٹرویوز لیے لوگوں کے، میرے لیے بہت تعجب آور تھا کہ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیوں آئے ہو تم، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے 6 مہینے کا، اور ہم لوگ 6 لوگ ہیں ہماری فیملی میں، ہم سب آئے ہیں، اور یہ میں روز نہیں آتا ہوں، میں صرف آج آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں ظالموں سے نہیں ڈرتا ہوں، اور یہ نظام اور یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم کے لیے میں اپنی جان دینے تیار ہوں، حتیٰ میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی میں شہید کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو عوام ہے، یہ سسٹم کو اپنا جز مانتی ہے، اپنا پارٹ مانتی ہے، بالکل اسی لیے وہ سیکریفائس کرنے کا ایک عظیم جذبہ جو اس قوم کے اندر ہے. یعنی اگر میں یہاں نہیں ہوتا اس وقت ایران میں، تو شاید میرے لیے یقین کرنا امپاسبل ہوتا کہ جنگ میں اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں میزائل ماریں گے، اور مار رہے ہیں، کہہ نہیں رہے، مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آج سب سے زیادہ ماروں گا، آج کی رات قیامت کی رات ہوگی. اور وہ اتنے خبیث ہیں کہ یعنی اگر وہ مار بھی دیں تو لوگوں کو شک نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ چلو یار بول رہے، نہیں، وہ مار بھی سکتے ہیں، ذلیل اور خبیث لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود
لوگوں کا آنا, جوانوں کا آنا, وہ جذبے کا ہونا. بالکل. تو یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ سسٹم جو ہے وہ امام اور امت کا ایک نظام ہے. جی جی بالکل. ایک امامت کا فریضہ ہے جو امام انجام دیتا ہے, اور ایک امت کا فریضہ ہے, امت کی ڈیوٹی ہے جو امت انجام دیتی ہے. اور امام اور امت مل کے یہ ایک سسٹم کو کریٹ کرتے ہیں جو سسٹم کے اندر دونوں پارٹنر ہیں اس سسٹم کو کریٹ کرنے کے لیے. بالکل. بہت اچھا آپ نے یہ ذکر کیا کہ اسلام کا جو سیاست کو لے کے نظریہ ہے, دوسرے تمام سوسائٹل سسٹمز کو لے کر نظریہ ہے, وہ حاکم اور محکوم کا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا امام کا اور امت کا ہے یہ نظریہ, کہ دونوں پارٹنر ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مل کر انسانیت کو نجات دینا, اپنے آپ کو نجات دینا, پوری انسانیت کو نجات دینا, پورے اس عالم کو, دنیا کو ڈیولپ کرنا, اور عبادت کرتے ہوئے قربت الہی حاصل کرنا, قرب الہی حاصل کرنا. اس توحید کو صرف کتابوں سے اور مناجات اور دعاؤں سے نکال کر عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری انسانیت اس میں انوالو ہو سکتی ہے اس سسٹم میں. تو یہ سسٹم کو جو اسلامک ریپبلک آف ایران میں اس طرح سے جو ہے اپلائی کیا گیا. تو یہ بات ہوئی کہ کیسے یہ سلیکٹ کیا, کیوں یہ ڈیلے ہوا, اور یہ رزلٹ سامنے آیا ہے. یہ رزلٹ جو اب سامنے آ گیا ہے جی, تو یقیناً سوالات بھی. ہاں, تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جب یہ ہو گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو موروثی ہو گئی, یعنی پہلے بابا تھے, ابھی جب وہ گئے تو ان کے بیٹے بن گئے, اور حتیٰ ایران میں انقلاب جو آیا تھا 1979 میں یہی موروثی کے خلاف آیا تھا. یعنی اور یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے دوبارہ وہی 1979 میں جو موروثی تھی اسی کو آپ نے, یعنی پریوار واد, یعنی ڈائنیسٹی, نیپوٹزم, یہ سارے چیزیں. جی بالکل, یہ سوال اٹھے گا, کچھ حد تک تو نیچرلی اٹھ سکتا ہے, لیکن بہت کچھ اٹھانے کا بھی اس میں یعنی کردار ہے. اکثر جو ہے وہ دشمن کی طرف سے اس کو انفلٹریٹ کیا جائے گا. جی بالکل. تو دیکھیے اس تعلق سے چند باتیں کہی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے, یہ بڑی بڑی جو یہ دینی اور مذہبی ذمہ داریاں ہیں, ان کا ایک جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے. ٹھیک, ہر جاب کا ایک جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے. اسلامی تحریک جمہوری اسلامی کی جو رہبری ہے اس کا بھی ایک جاب ڈسکرپشن ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کے یہ کام ہے وغیرہ, کہ اس پر بھی ہم الگ بات کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں. لیکن جو اہم پوائنٹ یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں, جاب ڈسکرپشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک اس میں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ اس جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت پر ہمیشہ حملہ ہوگا, یہ اس جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے. تو اگر سوالات اس قسم کے اٹھائے جا رہے ہیں, اٹھائے جائیں گے, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یعنی اٹ از ایکسپیکٹڈ, اور زیادہ اس کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم چیزوں کو کلیئر کر دیں بس. اور یہ کہ مثلا نیوز چینلز جو ہیں, بلومبرگ پہ رپورٹ آئی کہ $138 ملین کی ان کی پراپرٹیز ہیں انگلینڈ میں, ہے نا. تو جب کسی کے پاس $138 ملین کی آلریڈی پراپرٹیز ہیں, تو پھر کیوں اپنی جان کو رسک میں ڈالے, وہ چلا جائے آرام سے. صحیح بات. تو ہم آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس یہ جو سوال ہے کہ بھئی یہ کہیں نیپوٹزم اور پریوار واد اور یہ سب تو نہیں ہے. تو دیکھیں سب سے بیسک تو ابھی ہم نے اتنی دیر سسٹم کی بات کی ہے. ٹھیک, سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب اسی پچھلے جواب کی مدد سے دیتے ہیں. جی, ہم نے کہا ایک سسٹم ہے جو کام کرتا ہے, جس نے کام کیا, بڑے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہ کام کیا, اور وہ سسٹم کا کام ہے کہ سب سے سوٹیبل انسان کو انتخاب کرنا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو ہم کیوں ازیوم کریں کہ یہ سسٹم فیل ہوا اور اس نے سوٹیبل انسان کو انتخاب نہیں کیا, جبکہ ان لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ کام کیا ہے. بھائی اگر ایسے ہی بیٹے کا نام ہوتا تو جس دن شہادت کی خبر آئی اسی دن جو ہے ان کے بڑے بیٹے کا ہو جاتا, بڑے بیٹے کو کر لیتے, یا ٹھیک ہے چلیے دوسرے نمبر کے بیٹے کو کرنا تھا کسی وجہ سے, اسی دن کر لیتے. بڑے جو ہے ٹھاٹ سے ایک محل میں ایک پروگرام ہوتا اور سب آ کے بدھائی دیتے. کیوں یہ سب ایک ہفتہ 8-9 دن اپنے بمباری ہو رہی ہے, ان کو ڈھونڈ کے ان کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ممبران کو, اور وہ ملاقات کریں ڈسکس کرنے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی نے پورے خلوص کے ساتھ اس سسٹم کو فالو کیا. نتیجے میں ایک ایسا فرد نکلا کہ جو اتفاق سے پرانے ولی فقیہ کا ہی فرزند ہے, لیکن ہو سکتا ہے نتیجے میں کوئی اور نکلتا. جیسے پچھلی بار جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گئے, احمد خمینی جو ان کے فرزند موجود تھے, غالباً مجتہد بھی تھے. ہاں ظاہراً تھے, لیکن
اسمبلی آف ایکسپرٹس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہیں، ان سے زیادہ سوٹیبل کوئی اور ہے. کوئی اور ہے. تو اسلامی نظر میں کہ کوئی شخص کا بیٹا ہونا آپ کو سٹاپ نہیں کرتا ہے کہ آپ کوالیفائی ہو سکیں. بالکل. لیکن آپ کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج اور پریفرنس نہیں دینا چاہیے. جی بالکل. تو اگر کوئی ایک شخص ہے، کوئی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اور اس کا بیٹا اس زمانے میں اس فیلڈ میں سب سے بڑا ایکسپرٹ ہو اور وہ اس کی جگہ لینا چاہے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لینا چاہیے. بہت اچھا، بہت اچھا. لیکن برعکس نہیں ہے کہ اگر وہ کیونکہ صرف بیٹا ہے اور وہ نالائق ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور اس کو بنایا جائے تو اسلام اس کو کہتا ہے یہ ظلم. یہ ظلم ہے. بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی طرح کہا. جس طرح سے ایک فرد جس میں صلاحیت نہیں ہے اس کو اگر بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی پوسٹ ملے، یہ ظلم ہے. ظلم اس پر بھی ہے، ظلم ہے پورے معاشرے پر. جی. اسی طرح سے کسی میں صلاحیت ہے لیکن وہ پوسٹ نہ دی جائے کیونکہ وہ بیٹا ہے، وہ بھی ظلم ہے. نہ صرف اس فرد پر ظلم ہے بلکہ پورے سوسائٹی پر ظلم ہے. خود مولا کائنات کی زندگی دیکھیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ظلم کیا امت نے. مولا کائنات حقدار تھے اور ان کو حق نہیں دیا. بالکل. یہ ظلم تھا اور مولا کائنات اسی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو. بالکل. یہ کلیئر ہونا چاہیے. جب مولا کائنات کو ان کا حق، انہی کے شہادت کے ایام میں انشاءاللہ ان کی خاص نظر کرم ہم پر رہے، اس پورے موومنٹ پر رہے انشاءاللہ، پورے امت پر رہے انشاءاللہ، کہ ایک وجہ جو ان کو رسول کی وفات کے بعد ان کو وہ حق عطا نہیں دیا امت نے، ایک وجہ، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ کہتے تھے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھرانے میں پہلے جو ہے وہ نبی تھے، اس کے بعد حکومت جو ہے پھر جو ہے اسی گھرانے میں رہے. یہ ان دلائل میں سے، اور آج تک دنیا بھگت رہی ہے اس ذہنیت کو کہ یہ کہ کیونکہ ایک گھرانے کے ہیں تو اس لیے ہم. یعنی شیعہ نظریے میں خصوصاً ہم نے مثلا رسول کے بعد مولا کائنات اور پھر اس کے بعد امام مجتبیٰ، اسی طریقے سے ہم جو ائمہ کو مانتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، بلکہ امامت ان کے پاس ہے. یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن امامت ان کے پاس ہے، وہ الہی صفات ان کے اندر ہیں. ویسے ہمارے اماموں سے یہ ہے کہ کئی بیٹے تھے، ان میں سے مثلا پہلے بیٹے کو نہیں سلیکٹ کیا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ سب سے بڑا بیٹا ہمیشہ. تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں خصوصاً شیعہ فقہ میں، شیعہ ہسٹری میں اٹ از ناٹ اے پرابلم. پرابلم تب ہوگی جب صلاحیت نہ ہو اور تب اس کی. تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا آڈینس کے. تو یہ نیپوٹزم والی دوسری بات جو اس کے تعلق سے عرض کی جا سکتی ہے کہ آئیں ان کی صلاحیتوں کے بارے میں ابھی تو خیر ابھی تو یہ فصل، یہ کتاب کھلنا شروع ہوئی ہے کہ یہ کیا ہیں ان کی صلاحیت، اور آگے بہت زبردست انداز سے انشاءاللہ امت کے سامنے ان کی صلاحیتیں آئیں گی. لیکن ابھی جو معلومات ہمیں ان کے بارے میں ہے وہ ناظرین کو اگر بیان کریں. آپ اس کو کنٹینیو کریے گا. لیکن یعنی مجھے لگتا ہے کہ جیسے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کی یعنی طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے شاگرد یا ان کے غلام ہونے کی طرح، یعنی جب ان کو رہبری ملی ہے، وہ رہبری ملتے وقت جو ان کو زمانہ ہے وہ جنگ کا زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے. اور صرف جنگ نہیں ہے بلکہ جنگ ایسی ہے کہ پوری دنیا اور پوری دنیا کے طاغوت اور پوری دنیا کے فرعون ساتھ میں جمع ہو گئے. اور اس کے ساتھ ان کے والد شہید، ان کی ماں شہید، ان کی بیوی شہید، ان کا بچہ شہید، ان کے بہن شہید، ان کے بہنوئی شہید. یعنی بجائے ان کی خود کی شخصیت اور اسلام میں شہادت کی عظمت اور ان کی کس پوزیشن میں ان کو یہ مل رہی ہے، تو ہمارے مومنین کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک ایسے خاندان کو خدا نے عطا کیا ہے رہبری جس کی میراث میں شہادت ہے. بہت اچھا، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہ ایک نئی نگاہ دیتا ہے. یہ والی ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں نہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی جائے ہیں، لیکن یہ بھی باتیں اہم ہیں کہ وہ خاندانی طہارت، وہ شہادت کی میراث، وہ ساری چیزیں بھی بہت اہم ہیں. اور میں جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق جو باتیں ہیں کہ آئیں دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کی صفات کی جھلک یا کا وجود کس حد تک ان کی شخصیت کو پہچانے، شخصیت کو کچھ حد تک ہم پہچانے. سب سے پہلی شخصیت کے بارے میں سوال یہ ہوگا، معذرت میں بات کٹ کر رہا ہوں، سب سے پہلی شخصیت کے اندر یہ تھا کہ اجتہاد کا ہونا ضروری ہے، مجتہد ان کا ہونا بالکل ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ، اور اس سلسلے میں کوئی شک اور شبہ پائے نہیں جاتا ہے. میں بس ناظرین کو بتا دوں، یہاں
ایران میں سوشل میڈیا میں اس وقت ہر مرجع تقلید کی جانب سے، ہر مجتہد کی جانب سے، ہر بڑے استاد، حوزہ علمیہ کے کوئی استاد ہو کہ جو اجتہاد کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی تعداد نہیں، کوئی شمار نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ وہ جو 88 اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ممبرز نے ظاہر سی بات ہے اجتہاد کو تائید کیا ہے، اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ دسیوں کی تعداد یا شاید اب تک تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسی علمی علماء شخصیتیں کہ جنہوں نے پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے کہ یہ انتخاب بہت مناسب ہے، میں انہیں جانتا ہوں، ہم انہیں جانتے ہیں، یہ مراجع مجتہد تقلید ہے۔ میں سے مراجع تقلید میں سے جو بھی آج کل بڑے بڑے مراجع تقلید پائے جاتے ہیں ایران کے اندر، وہ اور دوسرے، ضروری نہیں ہر ایک کا نام لیا جائے، انہی نے بیان دیا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، ان کی علمی صلاحیت، ان کے مجتہد ہونے کے بارے میں ہمیں علم ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مجتہد۔ جی، تو ایک تو یہ ہے، دوبارہ عاقف بھائی ہم پلٹ کے آتے ہیں، ایمان کا جو پارٹ ہے نا، یہ پورے کانسٹیٹیوشن اور ساری چیز اپنی جگہ، لیکن ان کو اس کو کریکٹ کریے گا، لیکن ان کو جو چیز سب چیزوں کو جوڑتی ہے وہ ایمان ہے، جی ایمان کی کڑی ہے جو سب کو جوڑ رہی ہوتی ہے۔ جی تو سب سے پہلے کہ وہ علماء، جی تمام علماء، اکثر علماء خود مجتہدین، اور وہ مجتہدین جو اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ہیں، جی اور وہ علماء اور وہ مجتہدین جو نہیں ہیں اسمبلی میں لیکن مرجع تقلید ہیں یا دیگر بڑے علماء ہیں، تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ نہیں مجتہد نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ پورے اپنے ایمان کو اور پورے سسٹم کو اور پورے علماء کو سب کو ریجیکٹ کرنے تیار ہے، تو اس کے لیے امپورٹنس بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی مجتہد ہو یا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ بھی دکھا رہا ہے دوبارہ وہ بات کہ کس طرح یہ پوری سوسائٹی سسٹم میں لگی ہوئی ہے، یہ سب لوگوں کا بیان دینا، یہ سب لوگ، اس میں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر جو ہے وہ اس نئے ولی فقیہ سے کہیں زیادہ ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو ایکیڈیمک کریئر ہے وہ کہیں زیادہ لمبا ہے ان سے، لیکن وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مجتہد ہیں۔ جی تو ان کے اجتہاد کو لے کر چاہے وہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کی گواہی ہو یا دوسرے علماء کی گواہی ہو، وہ خود کافی ہے۔ لیکن ساتھ میں ڈیٹیل میں بھی کچھ ناظرین کے لیے جاننا دلچسپ ہوگا کہ ہمارے جو نئے رہبر ہیں، یہ 15 سال سے زیادہ، ایک جگہ میں نے 17 سال دیکھا، ایک جگہ میں نے 20 سال دیکھا، اس لیے میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں 15 سال سے زیادہ یہ درس خارج دے رہے ہیں۔ درس خارج ایک ایڈوانسڈ فقہ کا درس ہوتا ہے کہ جو صرف ایک مجتہد دیتا ہے، اور قم اس کا مرکز ہے، اور بھی شہروں میں ہوتے ہیں، بعض شہروں میں قم اس کا مین مرکز ہے۔ قم کے اندر انہوں نے 15 سال سے زیادہ درس خارج دیا ہے، اور یہ یہاں کے مشہور درس خارج میں تھا، آخر میں چند 100 اس میں شاگرد و طلبہ حصہ لیتے تھے۔ پھر کورونا کے ایام میں جیسے بہت سارے درس جو ہے بند ہوئے مجبوراً، کورونا کے ایام میں ان کا بھی درس ہوا، پھر بعد میں انہی نے اس کو آن لائن شروع کیا، کیونکہ کورونا کے ایام میں یہ قم سے شفٹ ہو گئے تہران۔ ویسے یہ بھی ہم لوگ بتا دیں، ہم لوگ یہاں اتصال سے قم میں رہتے ہیں، یہ بھی قم میں تھے، لیکن ہم اور آپ کو یا عام کسی کو نہیں پتا یہ کہاں رہتے تھے، یہ کہاں آتے جاتے تھے، ان کا درس کہاں ہوتا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا، جبکہ یہ رہبر معظم کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں۔ عجیب چیز ہے کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر شخص کے 200-300 فوٹو آپ کو آن لائن مل جائیں گے، یہ رہبر معظم کے بیٹے ہیں، ایران کے اتنے بڑے، اور جیسے یہ شیطان کہتے ہیں $138 ملین کے جو ہے وہ ہیں، ملعون لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کے فوٹو نہیں آن لائن، جی بالکل، کوئی ان کو جانتا نہیں، عجیب ہے یعنی یہ بات۔ بالکل، تو انہی نے یہاں پر اپنے درس خارج اور اجتہاد حاصل کرنا، اجتہاد کے بعد تدریس کرنا، یعنی یہاں ایک دم عام درس خارج کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ایک درس خارج میں کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ویور کے لیے کلیئر ہو جائے کہ ایک مجتہد آتا ہے اور درس خارج دیتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں تقریباً وہ بھی مجتہد بننے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ درس خارج وہ درس ہے جو ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو مجتہد بننے کے نزدیک ہیں، جی، اور اس میں مجتہد آ کے کسی ایشو کو، کسی سوال کو، کوئی ایشو کو لیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور مثال کے طور پر عبادت میں سے، نماز میں سے کچھ ہو سکتا ہے جنگ کے کسی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اکنامکس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس مسئلے کو، ایک سوال کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس کا اسلامی جواب تلاش کرتا ہے شاگردوں کے سامنے، کہتا ہے دیکھیں اس آیت کی روشنی میں اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ ہو سکتا ہے، فلاں چیز کی روشنی میں یہ ہو سکتا ہے،
ان میں کون سا بیٹر آپشن ہے, فلاں حدیث اگر تضاد ہو جائے گا تو کیا تضاد ہوگا تو کرنا ہے. کیا ہوگا, یہ حدیث اس کا جو راوی ہے, اس کے جو سند میں جو نام ہے, وہ افراد وہ کون کون تھے, معتبر ہیں کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ, ایک دنیا ہے پوری. جی. اور پھر آخر وہ آ کے نتیجہ لیتا ہے کہ اس مسئلے کا بہتر راہ حل یہ ہے, اور یہ سامنے کر کے فتوے کو یا اپنے جو کنکلوژن ہے اس کو بھی پریزنٹ کرتا ہے اور پورے پروسیس کو بھی لوگوں کو بتاتا ہے. اور جو اہمیت زیادہ وہاں پر پروسیس دکھانے کی ہے, کیونکہ جو وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اگر صرف نتیجہ جاننا ہے وہ تو کتاب میں بھی پڑھ لیں گے, ان کو دیکھنا یہ کیسے حاصل ہوتا ہے تاکہ خود ان کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ ہو اور ابھرے, اور وہ خود پھر آئندہ یہ کام کر سکیں. تو یہ درس خارج 15 سال سے زیادہ یہاں پر قم میں, پھر کچھ عرصہ انہوں نے آن لائن کورونا کے بعد شروع کیا, اور پھر چند سال سے انہی نے درس خارج روک دیا. بہت ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا گیا کہ دوبارہ شروع کریں, لیکن انہوں نے اور شہید امام خامنہئی نے دونوں نے کہا کہ کچھ یہ اصرار کرنا چھوڑ دیجئے, ایک ایسی وجہ ہے کہ جس کے جو اعلان نہیں کی جا سکتی, کوئی ایسی مصلحت ہے, کوئی ایسا فائدہ ہے امت کے لیے کہ فی الحال ان کا درس روک دیا جائے. تو پچھلے 3-4 سال سے کورونا کے بعد سے یہ درس رکا, 5 سال سے تقریباً رکا ہوا ہے. اور اس مدت میں سید مجتبیٰ خامنہئی, آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی, وہ اپنے شہید والد کے ساتھ تہران میں رہے جی, اور بہت نزدیک سے ان کے ساتھ ان کے ساتھی بن کر رہے, اور ان کے بہت ساری چیزوں میں ان کے ایک طرح سے اسسٹنٹ کہیں یا دایاں بازو بن کر انہوں نے ان کی مدد کی, اور نزدیک سے انہی نے چیزوں کو دیکھا ہے اس مدت میں. تو یہ ان کے علمی اعتبار سے بات ہو گئی. جہاں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تقویٰ کو لے کر بات ہے, پھر ان کے تقویٰ کو لے کر بھی جیسے وقت آئے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن سب سے پہلے تو ہم کہیں بھائی جب 88 مجتہدین نے تقویٰ, اور وہ بھی وہ تقویٰ جو چاہیے رہبری کے لیے ان کے اندر دیکھا ہے, تو ہمارا آپ کیوں شک و شبہ کا شکار ہو. لیکن اور کچھ مثال کے طور پر یہ وہ فرد ہے کہ جب 17 سال کا تھا اور اس کے والد یعنی شہید امام خامنہئی اس زمانے میں پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے ایران کے, ابھی وہ ولی فقیہ نہیں تھے, پریسیڈنٹ کا بیٹا 17 سال کا خود والنٹیئر کر کے محاذ پر جنگ لڑنے جاتا ہے. اس زمانے میں ایران کے اوپر صدام کے ذریعے حملہ کروایا گیا تھا, اور 8 سال تک جنگ چلی. اس میں وہ جاتا ہے اور وہ بھی والنٹیئر بن کے جاتا ہے محاذ پر لڑنے. کئی عملیات میں, کئی ملٹری آپریشنز میں ایک عام فوجی کے طور پر حصہ لیتا ہے. عام فوجی, کوئی پوسٹ, کوئی ہوتا ہے نا بڑے بڑے لوگوں کو پہلے دن سے ہی وہ جنرل بن کے پہنچ جاتے ہیں, بڑے بڑے جو بیٹے ہوتے ہیں پہلے دن پتہ چلا وہ جنرل ہے. نہیں, یہ ایک عام فوجی, بلکہ ان کی فوجی ٹکڑی کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک لمبا عرصہ محاذ پر رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پریسیڈنٹ کے بیٹے ہیں. کیونکہ خامنہئی نام جو ہے وہ تو مشہور نام ہے, آفیشیل نام تو ان کا خامنہئی نہیں ہے, علی حسینی ہوگا. تو یہ مثلا مجتبیٰ حسینی ہے, تو وہ تو ایران میں کئی نام ہوں گے مجتبیٰ حسینی. اور خامنہ ایک جگہ ہے, وہاں کا جو بھی ہوگا اس کا نام خامنہئی ہوگا. تو بہرحال اس طرح ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. جوانی کے عالم اور فرنٹ تک گئے, یعنی شہادت دینے کا جذبہ, وہ جو شجاعت کی بات ہے وہ جوانی سے ان کے اندر پایا جاتا ہے. میدان میں موجود, دشمن سے مقابلے کے لیے موجود, اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے ایک دم باؤنڈری تک جا کے, مرز تک جا کے وہ لڑنے کو تیار. 17 سال کی عمر میں, اور ان کے والد جو پریسیڈنٹ ہیں ان کو بھیجتے بھی ہیں, روکتے نہیں ہیں. اور ایک اور چیز, یعنی میں آپ بات ایڈ کریے گا کہ خود جو انڈیا میں ریپریزنٹیٹیو ہیں رہبر کے, حکیم الہی صاحب, انہوں نے کہا کہ میں خود ان کو جانتا ہوں, اور کئی سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جس گھر میں رہتے تھے, 4 بیٹے رہبر معظم کے تھے, چاروں بیٹوں میں سے کسی کے پاس بھی خود کا گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتے, ذاتی مکان کسی کا نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک اتنی بڑی پوسٹ پہ ہونے کے بعد, اتنے پاورفل ہونے کے بعد, یہ ان کا ایک تقوی کا اور خصوصاً فائنینشیل نان کرپٹیو تقوی کا ایک بہت بڑی مصداق ہے. میں ایک بار دیکھ رہا تھا ایک نیوز آرٹیکل میں کہ ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ ٹیبا گاڑی ہے, جو ایران کے اندر جو ہے ایک 2 گاڑیاں پرائڈ اور ٹیبا جو ہیں وہ ایک سب سے بیسک, جیسے انڈیا میں اگر ہم لوگ کہیں آلٹو جیسی گاڑی, ہاں, اور وہ بھی آلٹو پرانی والی, نئی والی تو اپ گریڈڈ ورژن آ گئی ہے. تو یعنی ان کی لائف سٹائل, زندگی جینا اسی, یعنی کہ مثلاً
فوٹوز کا ان کا نہ ہونا, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان جا کے ملنا, خود کو ایکسپوز کرنا, بہت لو پروفائل رہنا, یہ ایسا بول دینا تو بہت آسان ہے لیکن ایسا رہنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ وہی یعنی کہ جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر یہ سوشل ایسپیکٹ میں جو تقویٰ ہے وہ ہمیں اس طریقے سے نظر آ رہا ہے. اور پھر جو تیسرا جو پہلو ہے وہ ان کی سیاسی نگاہ, ان کی سماجی نگاہ, تدبیر وغیرہ, یہ سب کو لے کر یہاں پر ظاہر سی بات ہے کیونکہ ابھی ان کی شخصیت اب ہمارے سامنے کھلنا شروع ہوگی تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن پھر ہمارے پاس یہ اطمینان ہے کہ جو ان مجتہدین نے, ان 88 مجتہدین نے جو انتخاب کیا, یہ سب چیزوں کو دیکھ کے کیا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ بہتر سے بہتر انہی نے انتخاب کیا ہے. بس میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک اور بھی شبہ کریٹ کیا جائے اور وہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ مجتہد تو ہیں, بہت اچھے آدمی بھی ہیں اور بہت اچھے عالم ہیں, لیکن ان کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس کہاں ہے؟ اور ان کے والد کو دیکھیے, ایک پورا سسٹم چلانے کا, مینجمنٹ کرنے کا. بالکل بالکل. ان کے والد کو دیکھیے, ان کے والد کب رہبر بنے, ولی فقیہ بنے, جب 8 سال پریسیڈنٹ رہ چکے تھے. پریسیڈنٹ کا کام اتنا سنگین, اتنا سخت کام ہے, اتنا آدمی کو سیکھنا ملتا ہے اس میں. تو اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے تو ناظرین سے کہیں گے بھائی وہی سب سے پہلے تو دیکھیں جو ایک سسٹم ہے, سسٹم میں مجتہدین کا کام تھا یہ چیک کرنا, ان لوگوں نے چیک کر لیا ہوگا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم کیوں پریشان ہو, وہ کام جن کو کرنا تھا وہ کوئی, ان لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کیا, تو کوئی ایسا ہلکا نہیں لیا انہوں نے کام. یہ ایک جواب. لیکن دوسرا جواب اور جو اس خوف یا اس ڈر کو جو ہے یا اس شبہے کو جو ہینڈل کر سکتا ہے وہ دیکھیے یہ ہے, یہ سمجھ لیں کہ ولی فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے. ولی فقیہ کا کام کیا ہے؟ بھئی اس ملک میں پریسیڈنٹ بھی ہے, اس کے کئی سارے منسٹر ہیں, منسٹریز ہیں, اس ملک میں پارلیمنٹ ہے, اس کے سب ممبران ہیں, اسپیکر ہے, اس ملک میں پورا ایک قضاوت کا عدلیہ ہے, جوڈیشری ہے. ان میں سے ایگزیکیوٹیو ایک کمیٹی ہے, جوڈیشری ایک کمیٹی ہے, ہاں, تو لیجسلیٹو اسمبلی, یہ سب چیز اپنی اپنی جگہ ہے, سب اپنا کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ فوج ہے, میڈیا ہے, سب کچھ تو ہے. ہاں, اب ولی فقیہ کے خود ایگزیکیوشن نہیں کرے گا ولی فقیہ کو ان میں سے کسی بھی کام کو نہیں کرنا. تو کرنا کیا ہوتا ہے ولی فقیہ کو؟ ولی فقیہ کو بنیادی طور پر سرپرستی اور رہنمائی کرنی ہوتی ہے. کس چیز کی رہنمائی؟ کیا اس کو یہ رہنمائی کرنا ہے کہ مثال کے طور پر میڈیا میں اب یہ والی ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے؟ نہ, یہ سب نہیں اس کو کرنا ہے. اس کی رہنمائی بنیادی طور پر ویلیوز کی رہنمائی ہے. سب سے اہم ہے اقدار کی رہنمائی. یعنی وہ کام جو بھی ہونا ہے اس میں وہ توحیدی الہی اسلامی اقدار ہونے چاہیے, انتھک محنت, یہ یقین اور بھروسہ کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, یہ یقین کہ اگر ہم اپنے فریضے پر عمل کریں گے تو خدا ہم کو جیت ضرور دلائے گا. تقویٰ ہونا چاہیے, پاکیزگی ہونی چاہیے, سادگی ہونی چاہیے, آپس میں اختلاف اور لڑائی نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں ایڈ کروں, آپ اس کو کنٹینیو کریے گا, اس کے اندر انتظار کا پہلو اور اس سوسائٹی کو کریٹ کرنے کا پہلو, وہی ویلیو سسٹم کے اندر کہ وہ سوسائٹی جو مہدوی سوسائٹی ہو اس کو کریٹ کرنے کے لیے ویلیو سسٹم جو ہے اس کو ایجاد کرنا. بالکل, بہت اچھا آپ نے یہ اس میں اضافہ کیا, بہت صحیح بات ہے کہ وہ رہنمائی اور سرپرستی. عرب میڈیا میں ویسے بہت اچھا لفظ ہے, اردو داں لوگوں کے لیے بھی اچھا لفظ ہوگا. جب عرب میڈیا میں, آج کل کے ماڈرن عرب میڈیا میں جب ولی فقیہ کے لیے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں المرشد الاعلیٰ. یہ مرشد کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بہت اچھا ہے. یہ مرشد کی حیثیت ہے ان کی کہ اس پورے سوسائٹی کو وہ ظہور کی جانب لے جانے کے لیے اس کو مبعوث کرنے والی جو کیفیت ہے, ان کا کام بنیادی طور پر یہ کام ہے. یہ کام کے لیے اگر کوئی پہلے سے پریسیڈنٹ رہا ہو یا کچھ رہا ہو تو یقیناً اچھی چیز ہے, یعنی اس سے فائدہ ہی ہے, لیکن یہ کوئی ضروری کنڈیشن نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اس کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ کچھ اور ٹائپ کی ہیں کہ جو مجلس خبرگان نے یقیناً دیکھی ہوگی. بعض جو ان کے بارے میں چیزیں اب کھلنا شروع ہوئی ہیں, کیونکہ یہ سب جو ہے اب کھلنا شروع ہو رہا ہے, وہی وہ تقویٰ اور وہ سسٹم کا پہلو ہے کہ ایسے گوہر اور ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھا گیا. نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھا گیا
بلکہ مومنین کی نگاہ سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ جب صحیح وقت پر اگر خدا چاہے گا تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس کے اندر دوبارہ تدبیر جو ہے رہبر معظم کی اور وہ ٹیم کی، وہ سسٹم کی، کہ تدبیر کے تحت سب چیزوں کو رکھا گیا تاکہ آئندہ میں جب صحیح وقت ہو تب اس کا اعلان ہو. اور یہ دنیا جو چیزیں لے کر ایران کو لے کر حیران ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو جنگ ابھی جاری ہے انشاءاللہ جلد ہی یہ کامیابی تک پہنچے گی. انشاءاللہ اس میں جیسے دنیا حیران ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیسے قوم ہے جو بمباری میں آتی ہے سڑکوں پر اللہ اکبر کہنے کے لیے. میں یہ دوستوں سے کہتا ہوں یا بعض میڈیا انٹرویوز میں نے کہا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے. ابھی دنیا کو ابھی بہت کچھ حیران ہونا باقی ہے کہ اس مکتب میں، اسلام میں، یہ مکتب اہل بیت میں کیا کیا نہیں ہے کہ جو دنیا ایک ایک کر کے جیسے کھلتی جائے گی یہ حقیقت، دنیا کی آنکھیں جو ہیں کھلی رہیں گی اور ان کے اندر وہ تواضع، ان کے دل میں جو ہے وہ محبت اور تواضع وہ ایجاد ہوگا اور اس طرح سے دنیا کو ظہور کے لیے اور آمادہ اور تیار کیا جائے گا. تو دیکھیے ان کے اندر حکومت کو اس طرح سے ارشاد کرنے اور مرشد بننے کی، اور پورے حکومت کیا پوری سوسائٹی بلکہ پورا جو انٹرنیشنل یہ ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں، اس کے مرشد یہ بہت بننے اچھا کی. آپ نے پوائنٹ کہا کہ ایکچولی اس وقت جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسی ڈیوائن لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دوسری طرف سامنے وہ پورا ایک ایپسٹین گینگ ہے. جی بالکل. اور پوری دنیا ان کے مقابلے پہ سارے لوگ تسلیم ہیں. جی جی. یعنی کوئی ان کے سامنے کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے، کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. ان کے مقابلے میں کوئی ایسی لیڈرشپ صرف وہ شیعوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی توقع جو ہے اس لیڈرشپ سے بہت بڑھ گئی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، خصوصاً شہادت کے بعد. بالکل. اور اسی لیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم صرف ایران کے لیڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلامک موومنٹ کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں. جی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کو یہ جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ جو یہ مرشد کا کردار انہیں ایران کی سوسائٹی بلکہ دنیا کے لیے جو انہیں ادا کرنا ہے، اس تعلق سے کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ جو ان کے تجربے، مفید تجربے کے طور پر ہے، وہ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے علماء کی طریقہ یہ ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کہ وہ درس خارج دیں، وہ اپنے ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں لکھنا پڑھنا وغیرہ میں لگے ہوں، وہ سوسائٹی میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ایشوز میں انوالوڈ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ حد تک تبلیغ کی شکل میں ہو، لیکن کئی لوگ اس سے زیادہ کسی سوسائٹی کی کسی نیڈ اور ضرورت کو، ہو سکتا ہے غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، ہو سکتا ہے تعلیم میں کوئی نئے سیٹ اپس اسٹیبلش کرنے میں، کچھ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی. تو جو نئے رہبر ہیں، جو سید مجتبیٰ خامنہئی، آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی ہیں، ان کے تعلق سے جو کچھ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ انہی نے سالوں تک کچھ ایسے فیلڈز ہیں جس کے اندر انہوں نے بڑھ کر ایکٹیو کردار ادا کیا ہے، جو لکھنے پڑھنے کے علاوہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے خود حوزہ علمیہ، خود جو حوزہ علمیہ ہے اس کے سسٹمز، اس کے کورس وغیرہ کو چینج کرنا، نئے انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کرنا. اب پتہ چل رہا ہے وہ بعض نئے انسٹیٹیوشنز کے اسٹیبلشمنٹ میں ان کا پیچھے ایک اہم ہاتھ اور کردار رہا ہے جو پہلے نہیں پتہ تھا ہم لوگوں کو. تو یہ رہی بات حوزہ علمیہ کو لے کر. لیکن اس سے اور بڑھ کر کچھ اور اہم فیلڈز ہیں جہاں پر ان کا کردار ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کی ملٹری ڈاکٹرین، اسٹریٹجی وغیرہ بنانے میں جو علماء کا کردار رہتا ہے، اس کے علاوہ کہ جنرلوں کا، فوجی ایکسپرٹس کا رہتا ہے، علماء کا بھی بہت اہم اس میں کردار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ اسلام کے مبانی اور بنیادوں پر بنائی جاتی ہیں، اور وہ اس کی کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کامیاب ہیں یہ اسٹریٹجیز اس سو کالڈ سپر پاور کے سامنے. میں مثال دے دوں تاکہ ہمارے ویورز کے لیے آپ اس کو ایڈ بھی کریے گا. جیسے کہ رہبر معظم سے جب آئے تھے جنرلز ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم رینج بڑھانا چاہتے ہیں، میزائل کی رینج. تو انہوں نے کہا نہیں، رینج بڑھانے سے پہلے آپ کیا کریں، ایکیوریسی کو پہلے بڑھائیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ کیسے مجھے پتہ چلا، کیونکہ جب آپ ایکیوریسی سے حملہ کرو گے تو جان نہیں جائے گی معصوم کی. تو ہمارے لیے رینج بڑھانے سے زیادہ ایکیوریسی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر آپ کے لیے اسلامی نگاہ ہونا. اور وہ جنرل نے آ کے کہا بعد میں کہ کہا یہی فرق ہوتا ہے ایک مجتہد میں اور ایک جنرل میں. بالکل ایسا. تو ملٹری اسٹریٹجیز میں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک عالم کی شکل میں، ایک مجتہد کی شکل میں ان کا سالوں تک ان کا انوالومنٹ رہا ہے. تو اس فیلڈ میں
مرشد ہونے کی صلاحیت اس فیلڈ میں ان کے پاس اس تجربے کے ذریعے بھی حاصل ہوئی. ساتھ میں ایک اور فیلڈ کیا ہے ایران میں لے کر ابھی بھی کوئی راز نہیں ہے, دنیا کو پتہ ہے, اکنامک سچویشن آئیڈیل نہیں ہے, خاص طور پر جو انفلیشن کا مسئلہ ہے, کرنسی کے ویلیو کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے پہلو, اکنامک پہلو بہت اچھے ہیں ایران میں, لیکن یہ چند پہلو پرابلم کا سبب ہے کہ مجموعاً سچویشن اچھی نہیں ہوتی ہے. اس سچویشن کو مینج کیسے کیا جائے, اسلام کے کیا اسٹریٹجیز ہیں, اپروچ ہے, کیسے ہو, اس میں ان کا گورنمنٹ, پالیسی میکرز, تھنک ٹینک, ایکیڈیمیشنز وغیرہ کے ساتھ ایک مجتہد کے عنوان سے سالوں کا انوالومنٹ رہا ہے. تو اس فیلڈ میں بھی ان کے پاس وہ گہری انڈرسٹینڈنگ, وہ پریکٹیکل پرابلمز کیا ہیں, ارشاد اور مرشد ہونے میں کیا کیا ضرورتیں ہوں گی, اس کا انہیں تجربہ ہے. اور تیسری فیلڈ جس کے بارے میں اب تک نالج آئی ہے, پتہ چلا ہے, وہ یہ ہے کہ ایران ایک 20 سال سے تقریباً انویسٹ کر رہا ہے ہائی ٹیک انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے میں. نالج بیسڈ اکانومی وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کے لیے وہ ایسی کمپنیز اور جیسے ٹیک پارکس ہیں, بائیو ٹیکنالوجی پر فوکس ہے, اسٹیم سیل ریسرچ پر فوکس ہے, نینو ٹیکنالوجی پر فوکس رہا ہے, خود نیوکلیئر ٹیکنالوجی کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی انریچمنٹ. ہاں, نیوکلیئر میں صرف جو ہے انریچمنٹ اور صرف الیکٹریسٹی پروڈکشن نہیں, بہت سارے اور شعبے ہیں, ہائی ٹیک شعبے ہیں جی, اور ان میں کئی ساری فیلڈز میں ایران جو ہے دنیا کے ٹاپ 10 ٹاپ 20 کنٹریز میں آلریڈی آ گیا ہے, ایک سو کالڈ بیکورڈ ڈیولپنگ ملک ہونے کے باوجود. اس فیلڈ میں بھی آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نئے جو رہبر ہیں ان کا ایک لمبا انوالومنٹ رہا ہے مجتہد کی حیثیت سے. یعنی یہ کمپنیز اور یہ ان کو جو اوور آل ڈائریکشن دینا ہے جی جی اسٹریٹجک طور پر کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری گول سیٹنگز کیا ہونی چاہیے, یعنی تقریباً وہ ٹائپ کا تجربہ ان سب کمپنیز کے ساتھ اور ان کو ڈائریکشن دینے میں. جی ہاں, اور اس کے اثرات بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹاپ 10 کنٹریز میں پہنچ جانا, ٹاپ 20 کنٹریز میں پہنچ جانا, وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل. تو ان کے پاس تجربہ, گرچہ وہ پریسیڈنٹ نہیں رہے جیسے ان کے شہید والد تھے, لیکن یہ کہیں کہ ان کو زمینی حالات سے کوئی آگاہی نہیں ہے, وہ تو صرف اپنے لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے, کلاس روم میں جاتے تھے, پڑھاتے تھے, نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. سوسائٹی کے اندر العالم بزمانہ ہی جو حدیث ہے ایسا کہ ایک عالم جو ہے وہ زمانے کا عالم ہوگا تبھی اس کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ مشکلیں ان کے اوپر حملہ نہ کریں اور انہیں دھوکہ نہ دے سکیں. تو وہ ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ عالم بے زمان ہو, زمانے کی آگاہی رکھتا ہو تاکہ زمانے کی مشکلوں کو حل کر سکے. حل کر سکے. صحیح. تو میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت اور یہ بررسی اور ہم نے سسٹم اور یہ سب چیز دیکھا, لیکن بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ان کا اناؤنسمنٹ شب قدر میں 19 ماہ رمضان کو, اور میں نے فارسی میں بہت سارے لوگوں سے سنا بھی کہ ماہ رمضان میں علی گئے تھے اور مجتبیٰ آئے تھے, یعنی ایک اس کا ایک پہلو ہمارا دینی اہل بیت کا ایک پہلو شب قدر کا انتخاب کرنا. شب قدر میں بھی دعاؤں کے درمیان, جوشن کبیر کے درمیان جو ہے حرم کے اندر اس طریقے سے اناؤنس ہونا, کیا اس کے پیچھے تدبیر ہے؟ بہت خوبصورت تھا یہ پورا انداز, یہ پورا جو جس طرح اناؤنس ہوا. دنیا میں جب بھی کوئی نیا لیڈر, کوئی جانشین, کوئی ایسا اناؤنس ہوتا ہے تو ایک بہت کوئی بڑا ہال ہوتا ہے, دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس آتے ہیں, نیتا آتے ہیں, سیٹ لوگ آتے ہیں, اور بڑے ٹھاٹ سے اور اس طرح سے اعلان ہوتا ہے اور پروٹوکول ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, یہاں پر پورا ملک سڑکوں پر نکلا ہی ہوا تھا. شب قدر ہونے کی وجہ سے دعا ہے, مولا کی شب ضربت ہے, عزاداری ہے, اس میں جوشن کبیر دعا پڑھی جا رہی ہے, اور ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ایک دم سے دعا کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک اعلان ہونا ہے. یعنی یہ دعا پڑھنے والے مومنین کے درمیان سڑکوں پہ, امام باڑوں میں, مسجدوں میں اور حرم میں یہ ہونا بہت خوبصورت ہے میرے حساب سے. یہ عکاسی کرتا ہے اس موومنٹ کی اسپریچول ڈیپتھ کی, روٹس کی, کتنی اسپریچولیٹی اس کے اندر کتنی. بالکل. اس کی دراصل اس کی ماہیت اور اس کی ٹرو نیچر کی کہ یہ موومنٹ بنیادی طور پر ایک اسلامی توحیدی الہی موومنٹ ہے
اور الہی اور توحیدی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پوری طرح سے یہ پبلک کے انوالومنٹ کے ساتھ ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کے الہی ہونے کی بھی عکاسی کرتا ہے، اس کے پاپولر اور پبلک ہونے کی بھی، کیونکہ پھر یہ دوبارہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. وہی چیز الہی اور توحیدی ہو سکتی ہے جو پبلک اس کے اندر پوری طرح سے، جی بالکل، اس کے اندر انوالوڈ ہو جائے، مومنین اس کے اندر انوالوڈ ہو. مومنین الگ نہیں ہیں سسٹم سے، موومنٹ سے الگ نہیں. تو ان کے درمیان چوراہوں پہ، مساجد میں اس طرح سے دعا کے درمیان اعلان ہو رہا. عام آدمی نے اعلان کیا، کوئی بڑے لوگوں نے آ کے نہیں اعلان کیا، سائملٹینیسلی ہوا. تو جس نے بھی اس کی پلاننگ کی، اور ظاہراً اس کی پلاننگ کرنا ظاہراً وہ مجلس خبرگان و اسمبلی آف ایکسپرٹس کے جو لیڈرشپ ہے انہی نے اس طرح پلان کیا، ان کی بھی داد دینی پڑے گی. قابل قدر ہے کہ انہی نے اس طرح سے اناؤنسمنٹ کو کیا. اور پھر کیا حال ہوا ہے اس ملک کی سڑکوں کا. اس کے بعد خوشی، خود وہ مومنٹ پہ آپ کہاں تھے؟ ہاں، جب میں اتفاق سے ٹی وی پر میں نے دیکھا اس کو، جی. تو اس وقت جو حال ہوا ہے، پھر اس کے بعد باہر جانا ہوا، جو اس طرح سے جو حالات رہے، جو خوشی منائی گئی، اور جو دیکھا ریاکشن کے وہ جو لوگوں کے اندر خصوصاً اللہ اکبر کے جو نعرے لگے ہیں، یعنی ایک بہت عجیب چیز ہے کہ ایک رہبر کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور اتنی تعداد میں سڈن اناؤنسمنٹ کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگنا اور خوشی کا اظہار ہونا. مجھے لگتا ہے کہ ایک اس کے اندر ان کی مثلا رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی، ان کی شخصیت اور یہ سب اپنی جگہ وہ بہت اہم ہے، لیکن لوگوں کا رہبر معظم کی شہادت اور اس کا اثر اور وہ زخم کا ہونا، اور یہ اس طریقے سے ایسا لگا کہ وہ زخم کو مرہم جو ہے مرہم لگا، بے شک لگا. یعنی لوگوں کا جو ریاکشن ہے وہ بہت ہی سپونٹینیس اور بہت عجیب. بھلے خوشی کے مارے لوگ رو رہے ہیں، سجدہ کرے سڑک پر ایک دم گر کے چوراہے پر سجدہ شکر کر رہے ہیں، سجدہ شکر کر رہے ہیں. اور یہ جنگ کے بیچ میں ہوا، یہ میدان جنگ میں ہوا، یہ میدان جنگ میں ہوا. یہ یاد، تاریخ یاد کرے گی اس کو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مکتب جو ہے ابھی لوگوں نے پہچاننا شروع کیا ہے، اور ابھی بہت کچھ ہوش اڑانے والی ہمارے مکتب کی خوبیاں آنے والی. اور میں پھر کہوں گا ہمارا مکتب ہے، یہ کوئی ایرانی موومنٹ صرف نہیں ہے، یہ ایران کی بات نہیں. ہاں، وہ فی الحال ایران اس کا سینٹر ہے اور ایران میں بہت کچھ اس کے خوبیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ امت کا موومنٹ ہے، یہ انسانیت کا موومنٹ ہے. اور اس لیے ہم سب اس میں شریک ہونا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ اپنی حد تک اپنے شرائط کے اعتبار سے اس میں ہم شریک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ اس خوبصورتی سے ہوا ہے، اور اسی لیے جو اب یہ جو جنگ جاری ہے، میدان جنگ میں ہی ہوا ہے. اس جنگ میں پہلے بھی اطمینان تھا کہ حق کی جیت ہوگی، باطل کو شکست. میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، حاج حسین یکتا جو ہیں بہت مشہور ہیں ایران میں، رہبر سے بھی کافی نزدیک تھے، اور خود یعنی جنگوں میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی ہے اور مجروح تھے، اور سب اپنی جگہ. وہ کہہ رہے تھے رہبر معظم سے میری آخری بار ملاقات ہوئی تو رہبر نے مجھے کہا کہ قطعاً 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 پیروزی در تقدیر ما ہست، یا پیروزی مال ما ہست. یہ 3 بار رہبر نے تاکید کر کے کہا یقیناً 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 کامیابی اس جنگ، جب یہ جنگ ہوگی اس میں کامیابی ہماری ہے. یہ ایک ہمارے مومنین کے لیے بھی تھوڑا سا اطمینان وہ دلانے کے لیے کہ جنگ کے حالات میں، کیونکہ ویسٹرن میڈیا جو ہے، یا کلن ہمارے یہاں تو میڈیا بھی نہیں، ہمارے میں اسے بھانگ میڈیا کہتا ہوں، سب بھانگ پی کے آ کے جو ہے بات کرتے ہیں، تو وہ کلن میڈیا کا جو سینٹر ہے وہ اس طریقے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بس ایران میں تباہی مچ رہی ہے، وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن مومنین کے لیے اطمینان ہو کہ جو حالات ابھی ہیں جنگ کے اندر، وہ قوت و قدرت جب حق کی ہے. بالکل. اور طاقت اس وقت ہماری ہے. بالکل. یعنی جنگ کے حوالے سے، جو اکنامک حوالے سے، میں ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جنگ کے اندر ایران کے لیے کلیئر ہے کہ پری وار پوزیشن میں ایران نہیں جا سکتا. یعنی ایران کو ڈائنامکس کو چینج کرنا ہے، نیو نارمل کریٹ کرنا ہے، نیو نارمل پوری طرح. اور اسی کے اندر یہ ہے کہ ہرمز کا جو ہے وہ اسٹریٹیجک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھائی ہم جسے جانا چاہیں. آج 120 کے تک تیل پہنچ چکا ہے. وہ $120 پر بیرل پہنچ گیا 78 سے.
یعنی یہ 1-1.5 ہفتے میں ہوا ہے اور یہ 200 تک پہنچ جائے گا. ابھی انگلینڈ میں اور کینیڈا میں بڑی بڑی لائنز لگنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کنٹری کہہ رہی ہے ہمارے پاس 10 دن کا تیل ہے, یہ کنٹری کہہ رہی ہے 15 دن کا ہے, یہ 20 دن کا ہے. تو یہ پورا ایک نیا نارم کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران چاہتا ہے سب کا برا ہو, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں تکلیف دیں اور آپ آرام سے رہیں. تو وہ ایک نیو نارم جو ہے وہ کریٹ ہوگا, چاہے اکنامک لحاظ سے چاہے ملٹری کے لحاظ سے. یہ ہمارے مومنین کے لیے جی کلیئر ہے. آپ کی کوئی اگر خاص پوائنٹ جو جنگ کے حوالے سے آپ مومنین کو کہنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی, میں یہی جنگ کے اعتبار سے کہنا چاہوں گا کہ گرچہ شہادتیں ہو رہی ہیں مومنین کی اور مزید بھی شاید وقت گزرے تو ہوں گی, لیکن جنگ میں اہل حق کا پلڑا بھاری ہے. میڈیا کی باتوں پر توجہ نہ کریں, جینیون میڈیا کو ڈھونڈ کر اسے فالو کریں. مومنین اس وقت اس جنگ کو مینیج کر رہے ہیں کہ یہ کہاں کس انٹینسٹی سے کہاں پھیلتی ہے, کس طرح سے. مومنین کے اختیار میں, جس طرح سے اسٹریٹس آف ہارموز کو بند نہیں کیا ہے, اپنے اختیار میں لے لیا ہے. جنگ پوری اسمارٹ کنٹرول کہہ رہے ہیں بالکل اسے. اس طرح جنگ بھی اس وقت مومنین کے اختیار میں. ہاں, قیمت بھی ادا کر رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, مکانات ایک حد تک جو ہے وہ منہدم ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ تو جنگ ہے, جنگ کا حصہ ہے. تو دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں ایک نئی دنیا کے لیے. جب یہ جنگ ختم ہوگی تو دنیا بدل چکی ہوگی, اور اس دنیا میں اہل ایمان سے, اہل اسلام سے, اہل توحید سے جو ایکسپیکٹیشنز اور مطالبے ہوں گے وہ بہت مختلف ہوں گے کہ جو اس جنگ سے پہلے تھے. ہر کوئی اپنے آپ کو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ, یہ شبۂ قدر ہیں, اس میں تو خاص دعا کی ضرورت ہے. اسی جمعے کو یوم قدس آ رہا ہے, اس بار کا یوم قدس بہت الگ ہونا چاہیے. بے شک. لیکن تیار اپنے آپ کو کریں, تیار اپنے آپ کو کریں, ایک دوسرے سے نزدیک ہوں, اپنے اپنی حد تک, اپنے اپنے دائرے تک, اپنے شہر, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں, اپنے قصبے میں دیکھیں کیا کیا جا سکتا ہے, اور اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ آگے بہت کچھ ہدایت اور مدد, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کی ہدایت کرنا, اس کے بہت بہت بڑے فرائض ابھی باقی ہیں. جی. تو ایک اور چیز جو سوال کرتے ہیں بہت سارے مومنین, رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, خود ہمارے ملک سے بھی, الگ الگ جگہ سے دنیا میں, لیکن وہیں پر ایک ڈر کا بھی احساس ہے کیونکہ ظالم ہیں, ان کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے, وحشی ہیں. اور کیونکہ جب انسان وحشی ہوتا ہے اور اس کے پاس عقل و لاجک و ریشنالٹی نہیں ہوتی ہے تو اس سے انسان ایکسپیکٹیشنز بھی جو ہے وہ الگ قسم کی رکھتا ہے. تو بار بار وہ دھمکی دے رہے ہیں مثلا رہبر معظم کی کہ جو نئے رہبر آپ کے بنیں گے ہم انہیں شہید کر دیں گے, ہم انہیں مار دیں گے. اس قسم کی تھریٹ جو ہیں بار بار دیے جا رہے ہیں. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس جنگ میں صرف اہل حق جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے, اس جنگ میں خدا بھی میدان میں ہے. جی. تو اہل باطل اپنا جو بھی مکر اور اپنا پلان جو بھی بنائیں گے, خدا کے مکر کے آگے وہ فیل ہوتا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں وعدے دیے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے اس کے وعدوں پر, وہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. خدا نے وعدہ دیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. تو نصرت الہی اگر ہم اپنا فریضہ اس کا پورا کرتے رہیں گے تو کامیابی ہمیں گارنٹیڈ ہے, بے شک. انسانیت کو گارنٹیڈ ہے, اس اہل اسلام کو گارنٹیڈ ہے, ایپسٹین گینگ کے مقابلے میں گارنٹیڈ. لیکن ہو سکتا ہے شہادتیں ہوں, ایک عظیم شہادت و قربانی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اور بھی شہادتیں ہوں. البتہ مجھے بہت کم چانس لگ رہا ہے کہ جو آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی ہیں, نئے رہبر ہیں, ان کو نشانہ بنا پائیں گے یہ لوگ, کیونکہ اگر بنا پا سکتے تھے تو پہلے ہی کرتے, ساتھ ہی میں کر لیتے, ان 8-9 دن میں کر لیتے. لیکن ظاہراً وہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کچھ ان کے سیکیورٹی یا ان کے کچھ ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں. لیکن اسی لیے مجھے اطمینان ہے کہ فی الحال یہ خطرہ نہیں ہے. جی. لیکن فیوچر تو مجھے بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا.
بالفرض خدا نہ کرے اگر انہیں کچھ ہو بھی جاتا ہے تب بھی جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور ہر قربانی کے ساتھ وہ وعدہ اور بھی بڑے پیمانے پر پورا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مومنین اپنی کوششیں جاری رکھیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی بھی کوششیں یقیناً جاری ہیں، وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دیں، نا امید نہ ہو بلکہ اور زیادہ پر امید ہوتے جائیں جیسے کہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی، یہیں پر ایک پوائنٹ بھی جو کلیئر ہونا چاہیے ہمارے مومنین کے لیے، جو ایران کی جو یہ عوام ہے مومنین راستے پہ، ان کے لیے کلیئر ہے کہ وہ نظام اور سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، سسٹم ان کو ایک فرد دیتا ہے، جی ہاں، تو فرد کے ہونے سے سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن سسٹم بذات خود آپ کو جو ہے تمام نظام، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، قانوناً، لیگلی، ہر چیز یہاں پر سسٹم میں موجود ہے۔ صحیح، تو جب سسٹم ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ الگ الگ جو ہے سپہ سالار آتے ہیں جاتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ یہ جو نئے سپہ سالار آئے ہیں ہمارے امام کے، یہ نئے سپہ سالار ہیں، نئے علمدار ہیں، یہ ہمارے وقت کے امام کے، انشاءاللہ خدا ان کو طول عمر عطا کرے، انہیں بڑے کامیابی کا ایک دور دے جس میں اسلام کا بول بالا ہو اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ اسلام کی جانب اور کھنچیں، اور اسلام کی جانب ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ سارے آثار ہیں کہ یہی ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آخر کار علمدار آتا ہے اور جاتا ہے، امام جو پردہ غیبت میں ہے وہ مرکز ہے ہمارے موومنٹ کا، اور وہ اپنے ظہور کے وقت تک جو ہے اس موومنٹ کو اس نقطے تک پہنچائیں گے کہ پھر اس شاندار انداز سے ظہور ہوگا اور دنیا کے لیے وہ حسین دور کا آغاز ہوگا جس کی ہم دن بھر شب و روز جو ہے دعا کرتے ہیں، اور یہ ساری جد و جہد جو ہے اسی سمت اور اسی کوشش کے ذیل میں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ہم لوگ خود اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، یہ سسٹم کا امام زندہ ہے، امام کی دعائیں موجود ہیں، امام کی ہدایتیں موجود ہیں، امام کا لطف و کرم موجود ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کی طرف توجہ دیں، میڈیا کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سینسیشنلزم میڈیا کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ، تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے پریشان ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ سوال کریں جو آپ نے صحیح کہا کہ میری ذمہ داری اس زمانے میں کیا ہے، کیونکہ جب میں اپنی ذمہ داری ادا کر دوں گا تو وہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، کیونکہ میری ذمہ داری نہیں ان کی سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا۔ تو یہ اہم چیز ہے ہمارے مومنین کے لیے، یہ بھی کلیئر ہونا، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہم لوگوں کے پاس جو زیادہ انفارمیشن آتی رہے گی تو ہم لوگ اس موضوع پر اور زیادہ آئندہ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور صرف میں ایک لاسٹ میں پوائنٹ عاقب بھائی اس کے اندر آپ ایڈ کریے گا کہ ہم جو اسلامی طور پر ایک ماڈل کی طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، تو یہ اسلامک گورننس کا جو سسٹم ہے، یہ دنیا میں جو ویسٹرن گورنمنٹس کا جو ایک ماڈل پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر یہ پیش ہو رہا ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کے لیے بالکل کلیئر ہے کہ اسلامک سسٹم کیا آؤٹ پٹ دے پاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات جو ہے صرف اسلامک گورنمنٹ کا ماڈل نہیں ہے بلکہ یہ اسلامک سوسائٹی اور اسلامک موومنٹ کا ماڈل ہے، کیونکہ اس کے اندر سب لوگ شریک ہیں، اپنا اپنا کردار اس میں ادا کرنے کی بات ہے۔ اور دشمنی کی ایک بہت بڑی وجہ، یہ ایپسٹین گینگ کی جو دشمنی ہے اسلامک ریپبلک آف ایران سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ تیل اور گیس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں اور بھی بہت تیل اور گیس ہے، اور زیادہ وجہ دشمنی کی وہ در حقیقت یہی رول ماڈل والا پہلو ہے کہ یہ جراثیم عزت، خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس، جرأت، ٹیکنالوجی، بندگی، توحید، یہ جراثیم اگر پھیلنے لگے پہلے امت کے دوسرے حصوں میں، اور پھیلیں آلریڈی کافی حد تک پھیلے، یہ آئیڈیاز، یہ تصورات جو ان کے حساب سے زہر اور جراثیم اور جرمز جیسے ہیں، وائرس کی طرح ہے، لیکن ہمارے لیے آب حیات ہے، انسانیت کے لیے وہ آب حیات ہے۔ یہ آب حیات اگر یہ پھیلنے لگے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نابود ہو جائیں گے۔ جیسے رہبر معظم کی تعبیر ہے کہ اپنے اوج تکبر میں
فرعون کی طرح یہ لوگ غرق ہوں گے. جب وہ تکبر کے اوج میں ہوں گے اسی وقت غرق ہوں گے. بس دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ جو خود ہم 20 سال 25 سال سے جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اتنا تکبر ہم نے نہیں دیکھا تھا، جبکہ اتنا ضعف اور کمزوری ہے. اور یہاں اہل حق میں اتنی طاقت بھی کبھی نہیں دیکھی ہے، اتنی طاقت بھی کبھی نہیں دیکھی. اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے دنیا. جی اہل حق اور اہل باطل دونوں ایک کلائمیکس اور پیک پر اس وقت رہبر کہتے ہیں کہ نزدیک کل رسیدی، یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ چوٹی کے نزدیک. بالکل بالکل. اور انشاءاللہ کہ ہم اور آپ عنقریب اس چوٹی پر امت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت اپنے جو ہمارے فرائض و ہماری ذمہ داریاں ہوں گی اس میں ہم ادا کرنے میں کوتاہی ہم سے نہیں ہوگی انشاءاللہ. جیسے آخری دعا رہبر معظم کی جو دعا تھی، جو آئے تھے ان سے فلسطین سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید میں نہ رہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ بیت المقدس آزاد ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ظالمین نابود ہوں اور امت مسلمہ ایک ہو اور بیت المقدس آزاد ہو. اور انشاءاللہ کل ایک میں دعا سن رہا تھا، مجھے کافی انٹرسٹنگ وہ دعا لگی کہ انشاءاللہ یہ خامنائی کے ہاتھ سے ہی پرچم جو ہے امام مہدی کے ہاتھوں میں انشاءاللہ منتقل ہوگا. شکریہ بہت بہت، آپ آئے اور آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ مومنین کے لیے باتیں مفید رہی ہوں گی. جو شبہیں ڈاؤٹس دشمن ڈال رہے ہیں ان کا جواب کچھ حد تک آپ کو ملا ہوگا. کمنٹس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹس یا کویسچنس رہ گئے ہیں تو وہ ضرور لکھیے گا، فیڈ بیک بھی اپنا ضرور دیجیے گا. آپ کا شکریہ، آپ آئے پروگرام میں. انشاءاللہ شب قدر میں ہمیں اور مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً جوانوں کو جو ہمارے ملک میں ہیں، ان کی ترقی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کو ویسا بننا جیسا امام چاہتے ہیں، جیسا رہبر معظم چاہتے تھے، ان کے لیے دعا کریں. آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ رہبر کی تمناؤں کو پورا کر سکیں، ایک کامیاب جوان بنیں، وہ ایسا جوان جو دشمن کے لیے ضرر دشمن کو پہنچا سکے اور مومنین کو فائدہ پہنچا سکے. شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ. اللہم عجل لولیک الفرج.